پچھلی پوڈ کاسٹ میں ہم نے پرپس پہ، بیلنس لائف اسٹائل پہ، آئیڈینٹی پہ بہت بات کی۔ یہ جو ایک ٹرینڈ ہے نا کہ اپنے بارے میں بات کرنا، یہ اصل میں اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھیں نا، اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ تھنگ ٹو ڈو، کیونکہ بندہ صرف اپنے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اپنے بارے میں بات کرتا ہے، تو وہ جو خود پسندی ایک عجب انسان کو ہٹ کرتی ہے۔ انسان ہے، ظاہری بات ہے، خواہشات کا پتلا ہے۔ تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ جو ہم ایک آئیڈیل لائف کا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ صرف آئیڈیل نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مخلوق میں ایسے بہترین لوگ موجود ہیں جو محنت کر کے، ایفرٹ کر کے ان چیزوں کو پاسبل بناتے ہیں اور پھر اپنا ایک نام، ایک لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے مثلا شاگرد ہے نا، آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ استاد کے بارے میں کچھ بولتا تھا، یا استاد ہے تو وہ شاگرد کے بارے میں کچھ بول رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے کوئی فیلڈ میں کام کیا ہے تو جن کو ان کام کا فائدہ وہ انہوں نے آپ کے بارے میں کچھ بول دیا، تو دوسرے یعنی کہ آپ کے بارے میں بات کریں، وہ زیادہ پازیٹیو چیز ہوتی ہے۔ بندہ خود جب اپنے بارے میں بات کرے، ظاہری بات ہے ہم نے کچھ اکھاڑا ہے نہیں دنیا میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیونڈ دا ہسٹل پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ تو ناظرین، آج ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں ایک نیا فیز، ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں، جس میں ہم آپ کو ایسی عظیم شخصیات سے ملائیں گے جو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے ایک پرپسفل، بیلنسڈ یٹ پروڈکٹیو اینڈ پروگریسو زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے مسائل بھی ایسے ہی ہیں جو آپ کے اور ہمارے مسائل ہیں، ان کی معاملات بھی اسی طرح سے ہی ہیں جو آپ کے اور ہمارے معاملات ہیں، لیکن ان سب معاملات کو مینیج کرتے ہوئے وہ اپنے پرپس کو، اپنے مقصد کو اور اپنی زندگی کو ایک بہترین انداز میں مینیج کر رہے ہیں۔ ہم ان سے سیکھیں گے اور ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سیریز کے اندر ہمارے جو سب سے پہلے گیسٹ ہیں وہ آپ سب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ پچھلی پوڈ کاسٹ میں آپ نے ان کو سنا، انہیں سیکھا، وہ ہے جواد احد بھائی۔ جواد بھائی، السلام علیکم، بیونڈ دا ہسٹل پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ گھر وبرکاتہ۔ میں خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاء اللہ الحمدللہ، سب ٹھیک اللہ ہے۔ کا شکر۔ تو ابھی ہم آپ سے پچھلی پوڈ کاسٹ میں ہم نے پرپس پہ، بیلنس لائف اسٹائل پہ، آئیڈینٹی پہ بہت بات کی۔ بہت زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ جن شخصیت سے ہمیں بار بار پوڈ کاسٹ سنا رہے ہیں تھوڑا سا ان کو تعارف تو کرائیں، کون ہے، کیسے ہیں۔ تو میں کہتا رہا کہ آئے گی پوڈ کاسٹ اس پہ بھی آئے گی۔ تو آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تھوڑا سا آپ کے بارے میں ہم بھی جانیں اور ہماری آڈینس بھی آپ کے بارے میں جانیں، اور آپ کے ہیلپ سے، آپ کے توسط سے پھر ہم اور لوگوں کو بھی یہاں پہ انوائٹ کریں، جہاں پہ لوگوں کو ایک انسپریشن ملے، تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ جو ہم ایک آئیڈیل لائف کا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ صرف آئیڈیل نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مخلوق میں ایسے بہترین لوگ موجود ہیں جو محنت کر کے، ایفرٹ کر کے ان چیزوں کو پاسبل بناتے ہیں اور پھر اپنا ایک نام، ایک لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں، اور ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے، انہیں فالو کرتے ہوئے، انہیں سیکھتے ہوئے ہم لوگ بھی کچھ اس طرف اپنی ڈائریکشن شروع کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو جو بھی آپ کا تعارف سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ تھوڑا سا آپ اپنا مختصر سا تعارف کیجیے اور تھوڑا سا اپنا سفر بتائیے کہ آپ شروع سے ہی ایسے ہیں ماشاءاللہ، دین کا تعلق اور دین کی محبت اور ایک پروگریسو اور پروڈکٹیو لائف کو لے کے چلتے ہوئے، یا پہلے آپ کچھ مختلف تھے، اور اگر آپ مختلف تھے تو آپ کا جرنی کیسا رہا اور کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا اور موو کیا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، سب سے پہلے فار دا ریکارڈ، یہ جو ایک ٹرینڈ ہے نا کہ اپنے بارے میں بات کرنا، کسی پرسنالٹی کو بٹھا کے اس کے بارے میں انٹرویو کرنا، اس کے بارے میں گفتگو کرنا، یہ اصل میں اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھیں نا، اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ تھنگ ٹو ڈو، کیونکہ بندہ صرف اپنے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اپنے بارے میں بات کرتا ہے، تو وہ جو خود پسندی ایک عجب، وہ پروانہ چنا شروع ہو جائے، ہاں، وہ ایک انسان کو ہٹ کرتی ہے۔ انسان ہے، ظاہری بات ہے، خواہشات کا پتلا ہے، تو اس لیے آئی ڈونٹ ریکمینڈ دس، اس طرح کی چیز۔ کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے مثلا شاگرد ہے نا، آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ استاد کے بارے میں کچھ بولتا تھا، بالکل ٹھیک ہے، یا استاد ہے تو وہ شاگرد کے بارے میں کچھ بول رہا ہے، بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہے۔ ہیں؟ آپ نے کوئی فیلڈ میں کام کیا ہے تو جن کو ان کام کا فائدہ وہ انہوں نے آپ کے بارے میں کچھ بول دیا، تو دوسرے یعنی کہ آپ کے بارے میں بات کریں، وہ زیادہ پازیٹیو چیز ہوتی ہے۔ بندہ خود جب اپنے بارے میں بات کرے، ظاہری بات ہے ہم نے کچھ اکھاڑا ہے نہیں دنیا میں، نہ اتنے بڑے کام کیے ہیں، نہ اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اور اس کے ضمن میں ہم آگے سامنے بیٹھ کے یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، جی تو بالکل، یہ آپ کی عاجزی ہے شیخ، اٹ ریئلی سیمز آکورڈ واللہ۔ عاجزی ہے، لیکن ہم بہت زیادہ میں کے بارے میں بات نہیں کریں گے، لیکن ہم کام کے بارے میں بات کریں گے، ہاں، کام کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور جو ہم مسائل فیس کر رہے ہیں یوتھ، ان مسائل کو آپ لوگ کیسے مینیج کر رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم سیکھ سکیں انشاءاللہ۔ تو ویسے جواد احد تو میرا نام ہے، اور منڈی بہاؤالدین ایک علاقہ ہے، منڈی بہاؤالدین، اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے پنڈی سید پور، وہاں سے ہمارا تعلق ہے۔
اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ایک برائٹ اسٹوڈنٹ تھا، اللہ کا شکر ہے. تو پہلے گورنمنٹ کے ایگزامز ہوتے تھے، اسکالرشپ کے ایگزام ہوتے تھے، 5ویں لیول کے اور 8ویں لیول کے ایگزامز ہوتے تھے. یعنی 5ویں پہ آپ اگر ایگزام دیں اسکالرشپ کا ضلع لیول پہ تو آپ کی کوئی پوزیشن آتی تھی، پھر وہ آپ کو 3 سال تک اسکالرشپ دیتے تھے منتھلی. پھر 8ویں میں آیا تو پھر اسکالرشپ ہے، پھر میٹرک میں پھر اسکالرشپ ہے. تو اللہ کا شکر ہے میرا وہ اسکالرشپ میں میری 2nd پوزیشن آئی ہے ڈسٹرکٹ میں الحمدللہ. تو میری امی ٹیچر تھی، اسکول ٹیچر تھی. تو قدرتی بات ہے کچھ پیپرز میری امی کی کولیگس کے پاس بھی پہنچے ہمارے. اچھا. تو انہوں نے کہا آپ کا بچہ پڑھنے والا ہے، گاؤں میں خراب ہو جائے گا. اچھا. تو اتنی اچھی کمیونٹی نہیں ہے، اتنی زیادہ پڑھائی نہیں ہے، جہالت بہت زیادہ ہے، تو آپ انہیں شہر بھیج دیں. تو میرے بھائی ہوتے تھے شہر میں، تو 6ٹھی کلاس میں شہر آ گیا تھا. 6ٹھی کلاس وین آئی واز ان 6th. تو یہاں پہ آ کے تقریباً پھر میں 6 سال یہیں پہ رہا لاہور میں. پھر اللہ کا شکر ہے کچھ اچھے ہی تھے لیکن خراب ہو گیا. یعنی 9th کے بعد آپ کہہ لیں کہ ٹریک سے اترنا جو شروع، ہوا لگی لاہور کی، تو وہ ٹریک سے اتر گیا تھا، میں تقریباً اتر گیا. اور مطلب یہاں تک اترا میں ایک دفعہ گھر سے بھاگ گیا تھا. گھر کے ماحول سے تنگ آ کے یا نہیں میں ادھر اکیلا رہ گیا تھا نا، ادھر اکیلا تھا. اچھا. تو میرے بھائی واپس چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو میں اکیلا تھا. تو بس کوئی لانگ سٹوری ہے، کچھ سین ایسا بنا کہ آپ کہہ لیں کہ فلاں فلم میں امیتابھ بچن بھاگ کے ممبئی آتا ہے تو وہ امیر ہو جاتا ہے، تو ہم ادھر سے بھاگ کراچی چلے جاتے ہیں تو امیر ہو جائیں گے. اچھا. تو بس ایسے بھاگ گئے کسی لڑکے کو ساتھ لے کر. تو پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے میرا ٹرسٹ جو ہے نا لیول، وہ گھر والوں کے ساتھ گڑبڑیشن کا شکار ہو گیا. تو پھر یہ ہوا کہ میرا یہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہو سکا یونیورسٹی میں، انٹر کے بعد ایڈمیشن نہیں ہو سکا. تو اس وجہ سے ہمارے ایک دوست تھے، وہ ویزے لگواتے تھے ملیشیا کے. اللہ. تو انہوں نے کہا کہ جواد بھائی ہم کو ایسا سین بناتے ہیں کہ آپ کا اگر باہر ہو جائے، تو پیسے بڑے معمولی سے تھے، تو اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے. تو میں نے اپنے بھائی کو کنونس کیا، مین میرے اسپانسر وہی رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اس طرح میں باہر چلا گیا. یہ کتنی عمر میں آپ باہر گئے؟ انٹر کے بعد. انٹر کے بعد باہر چلے انٹر کے بعد الحمدللہ. تو باہر گئے تقریباً پھر 8-9 سال ملیشیا رہے. اچھا. تو بس 8-9 سال بعد پھر تقریباً 4-5 سال پہلے واپس آ گئے. تو ملیشیا کے اندر جب آپ گئے وہاں پہ جو آپ کو کمیونٹی کیسی ملی؟ جاب شروع کی، کمیونٹی کیسی ملی؟ تو اس وقت آپ کا دین سے تعلق جڑ چکا تھا یا اس وقت آپ جو ہے وہ ایک آزاد خیال ایک نوجوان، ایک جسے لاہو بالی نوجوان کہتے ہیں، بس جا رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، کھا رہا ہے اور عیاشی کر رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک شعوری مسلمان ہوتا ہے، ایک لاشعوری مسلمان ہوتا ہے. تو اکثریت جو ہمارے معاشرے کی وہ لاشعوری ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی وہ فیتھ ارنڈ نہیں ہے، بالکل بالکل، وہ فیتھ گیون ہے، وہ فیملی کی طرف سے. جی بالکل. تو ہماری فیملی الحمدللہ میرے ابو اور گھر والے ریلیجیس ہیں، لیکن دیسی اور لاشعوری طور پہ جو ایمان ہوتا ہے نا وہ والا سین ہے. تو تھوڑے سے سخت ہے، ظاہری بات ہے. اس وجہ سے ہمارے اندر کٹر پن آ گیا تھا دین کو لے کر. بالکل آپ سمجھ رہے ہیں. تو ہماری وہ پوری کی پوری پٹی بریلوی مکتبہ فکر کی پٹی تھی. اچھا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی فرقہ ہوتا ہے دنیا کے اندر. اچھا. تو وہ جب لاہور آئے تو پتہ چلا کوئی اور بھی فرقے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ایک ریسرچ والا ایک جو ذہن پیدا ہوتا ہے نا، تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت گزارا، دیوبند کے ساتھ حیاتی ہوئے، مماتی ہوئے، پھر اہل حدیث ہوئے، پھر تکفیری ہوئے. اللہ اکبر، بڑا لمبا سفر ہے. صحابت اسلامی والے کے ساتھ رہا، ہمارا سبز پگڑی میں وغیرہ میں پہنتا تھا. تو یعنی کہ وہ ایک ریسرچ والی جو فیلڈ ہے نا، اس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا ارنڈ فیتھ کی طرف آتے ہیں. جی، آپ یعنی ایمان کمایا تھوڑا آپ کمایا، یا پھر لیکن پتہ لگا کہ اس کی وجہ کیا ہے کوئی بات اگر کر رہا ہے تو اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، وہ دلیل ضعیف ہے، مضبوط ہے، کیا ہے. تو آپ کو کچھ چیزیں آپ کو نالج بیس ایڈ ہونا شروع ہوئی. ایسے ہی ایک تو ظاہر بات ہے گاؤں سے آپ کو اتنا بڑا ایکسپوجر ملتا ہے شہر آ کے، اور دوسرا یہ ایکسپوجر ملا کہ کوئی اور بھی دنیا ہے، کہ صرف آپ کی دنیا سب کچھ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے الحمدللہ ریسرچ تو ہوئی، لیکن ایک کٹر پن بہت زیادہ پیدا ہو گیا. یعنی آپ کہتے ہیں نا سارے کافر ہیں، سارے ختم ہیں، سارے جہنم میں جانے والے ہیں، بس میں ہی جنت میں جانے والا ہوں، اسٹے لے کے آئے ہیں، یہ والی مینٹالٹی کریٹ، سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہیں. لیکن پھر اس سے بھی بڑا ایکسپوجر ملا جب آپ باہر چلے گئے، تو وہاں پہ فرقہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، مسلمان ہے، کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی ہے، بس بہت فرقہ نہیں ہے. مطلب ملیشیا میں اوور آل شافی مسلک کو فالو کرتے ہیں، اور وہاں پہ اس طرح کے فرقوں کے مسائل نہیں جیسے ہمارے پاکستان میں. تو وہاں پہ آپ اعتدال میں آ گئے، معتدل ہو گئے. یعنی آپ ایک نرمی آتی ہے اور ڈائلاگ کی بات آتی ہے، آداب اختلاف پیدا ہوتا ہے. مطلب ڈس ایگریمنٹ کریں گے لیکن بات کریں گے. تو ٹیچرز ایسے مل گئے الحمدللہ جنہوں نے آپ کو کام ڈاؤن کرتے ہیں اور علمی حوالے سے آپ کی ٹریننگ کرتے ہیں، کہ یعنی کہ جذبات میں نہیں بلکہ علم کے حوالے سے اپنے آپ کو گرو کرنا چاہیے. تو آپ کہہ لیں وہ لائف جو فلپ سائڈ آئی ہے نا، وہ ایک تو یہ ریسرچ بیس کی وجہ سے آئی تھی. یعنی جب آپ ایک گروپ سے دوسرے تیسرے چوتھے، پھر ایک ساری گھاٹ سے آپ پانی پینے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اوریجنلٹی کیا ہے، یعنی اصل چیز کیا ہے، مسئلہ کہاں پہ ہے. اور پھر دوسرا ایکسپوجر مل گیا جب ملیشیا میں چلے گئے الحمدللہ. تو وہاں پہ ٹیچرز بہت اچھے ملے. شیخ ناصر الدین البانی صاحب کے ٹیچرز تھے ماشاءاللہ، شیخ مختار الشنقیطی رحمہ اللہ ان کے ٹیچرز تھے، ان کے اسٹوڈنٹس تھے.
تو ان کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ اعتدال ملا. پھر ڈاکٹر ذاکر نائک آرگنائزیشن وہاں پہ کام کرتی تھی اور شیخ حسین جی ان کے بہت بڑے ممبر تھے وہاں پہ, ان کے ساتھ مل کے کام کیا. پھر مرسی مشن کے ساتھ مل کے کام کیا. وہ 150 سٹیز میں ہے, 25 ملکوں میں تھی. تو بہت میسیو ایکسپوجر ملا زندگی. اچھا شیخ, یہاں پہ میں ایک سوال رکھنا چاہوں گا. میں بھی اس فیز سے گزرا ہوں, گزرا بھی ہوں, اور بھی بہت سننے والے گزرے ہوں گے. تو جب انسان سیکھ رہا ہوتا ہے اور جب ٹرانزیشن کا فیز آ رہا ہوتا ہے تو 2 طرح کی چیزیں انسان کو سکھا رہی ہوتی ہیں. اس میں سے آپ ریکمینڈ کیا کریں گے اور آپ نے کسی سے سیکھا؟ وہ یہ کہ ایک دفعہ جیسے آپ نے ذکر کیا بہت اچھے استاد مل گئے, تو ایک آپ صحبت سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے علمی طور پہ آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے اپنے نالج بیس بڑھاتے ہیں. کسی سے کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے, کوئی سمجھ نہیں ہے تو آپ نے کسی استاد سے مشورہ کر, لیکن زیادہ آپ کا ریلائز جو ہے وہ اپنی پڑھائی یا اپنے علم کے اوپر ہوتا ہے. تو آپ کو سیکھنے کا زیادہ موقع اپنے نالج بیس سے ملا جب آپ نے پڑھنا شروع کیا وہاں پہ, یا استادوں کے ساتھ رہ کے ان کی صحبت سے چیزوں کو سمجھا اور ایکسپوجر ان سے گین کیا؟ اور آپ ریکمینڈ کیا کریں گے ایک نوجوان کے لیے؟ دیکھیے وین یو لک بیک نا, تو جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کا چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ چینج ہو جاتا ہے. یعنی آپ میرے 30 سال میں یہی سوال پوچھتے تو کوئی اور جواب ہوتا, آپ 35 کے ہیں تو کوئی اور جواب ہے, 40 کے ہوں گے کوئی اور جواب ہوگا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اصل چیز جو ہے نا, اور میں نے اوور آل یہ دیکھی ہے, یعنی جو بھی آپ سکسیزفل بندہ دیکھیں گے اس میں یہ چیز وہ ایکسپوجر ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو جب ایکسپوجر ملتا ہے کسی بھی حوالے سے تو آپ کا مائنڈ اوپن ہوتا ہے, مائنڈ کھلتا ہے آپ کا. اس مائنڈ کھلنے کی وجہ سے ظاہری بات ہے وہ کھلا ہے, اس میں کچھ ڈالنا پڑے گا نا. وہ خود بخود آپ کی وہ ریکوائرمنٹ کریٹ ہو جاتی ہے کہ اب اس میں مجھے کچھ ڈالنا پڑے گا, جس کی وجہ سے بندہ امپاورڈ ہو جاتا ہے. پھر وہ رستہ خود بخود نکلتا ہے کہ اب علم ہے, صحبت ہے, یہ جو بھی رستے ہیں یہ خود نکلتے ہیں جب آپ ایکسپوجر میں آتے ہیں. جیسے علامہ اقبال دیکھیں نا, وہ ویسے اس طرح کے آزادی کے اور اس طرح کے پیشنیٹ نہیں تھے, لیکن جیسے یو کے گئے تو ان کے احساس ایکسپوجر ہوا, ایکسپوجر ملا, اور اتنا بڑا ایکسپوجر جب ان کو ملا تو ان کی ساری شاعری بدل گئی. بالکل ان کا سارا اینگل چینج ہو گیا. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ تو گاؤں سے دیہات میں آنا, شہر میں آنا, ایک یہ ایکسپوجر. پھر یہاں سے باہر چلے جانا, پھر وہ ایکسپوجر. یہ جو ایکسپوجر ہے یہ بہت بڑا ہے. یعنی 40 ملک پڑھتے تھے اس یونیورسٹی میں, 40 کنٹریز, اتنے کلچر, وہاں کلچر کے لوگ, اتنے ٹریڈیشن, اتنے کلچر. پھر سب سے آپ بات کرتے ہیں, سب سے گفتگو کرتے ہیں, پھر آپ کو کمپیریزن خود بخود کریٹ ہوتا ہے. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے میں کون ہوں, کہاں پہ کھڑا ہوں, میری آئیڈیالوجی کہاں پہ کھڑی ہے. پھر اب مختلف قسم کے آپ جابس کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. جابس کی میں نے یہاں ملیشیا میں اتنے زیادہ کام, ریسٹورینٹ سنبھالے, مینیجر بنا, سب کچھ کیا. وہ ایکسپوجر ہے. یعنی سنگل ورڈ کے اندر اگر چیز میں وہ ایکسپوجر ہے. یعنی ایکسپوز یور سیلف. ہاں جی, جتنا زیادہ آپ اوپن کریں چیزوں کو, ایکسپوجر لیں گے اتنا زیادہ آپ سیکھیں گے. یعنی لٹرلی آپ انٹرپرینورز بننے کے لیے ہمارے پاکستان میں وہ کہتے ہیں ایک دفعہ دبئی چکر لگاؤ, ڈو نتھنگ, بس دبئی جاؤ اور چکر, پیسہ لگاؤ, اپنے آپ پہ انویسٹ کرو, کمپنیز وزٹ کرو, چیزیں وزٹ کرو, پاکستانی کمیونٹی سارے وزٹ کر کے واپس آ جاؤ, اینڈ یو ول سی دا ڈفرنس. یعنی کچھ بھی نہیں کیا آپ نے, اس لیے کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر. اچھا شیخ, یہاں پہ میرا ایک سوال ہے, ذاتی سوال ہے وہ سے میرا, کہ اب 2 چیزیں. ایک ہے وزٹ کرنا, جیسے ہم لوگ بھی جو ہے نا وہ ہمارا دبئی کا چکر لگا, کافی دن رہے, چیزیں کی. ایک ہوتا ہے آپ ایک جگہ پہ آپ وزٹ کرتے ہیں, آپ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, آپ کو پروس اینڈ کونس اندر آتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے رہنا. جب آپ رہتے ہیں, جیسے آپ کا لمبا سفر رہا, جیسے اقبال کا سفر رہا, اب 2-4 سال 5 سال رہتے ہیں, تو اس معاشرے کی جو اچھائی کی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ, اور جو برائی کی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ اس وقت عیاں ہونا شروع ہوتی ہیں. پھر اگر آپ کو فیملی وہاں پہ ڈیولپ کرنے کا موقع ملے, آپ کے بچے ہوں, بیوی ہو, تو پھر آپ کو چیزیں اور طرح سے آشکار ہوتی ہیں, اس کلچر کی چیزیں, کمزوریاں, سارا کچھ. تو اب ایکسپوجر, پھر ایک میں جیسا نوجوان جو پاکستان میں ہے, بہتر ہے, سیٹلڈ ہے, چیزیں ٹھیک ہیں, تو استادوں سے جڑے ہوئے ہیں ایسے نوجوان, تو وہ ایکسپوجر, مزید ایکسپوجر کے لیے جو ہے ہم چکر بھی لگا کے آتے ہیں. تو کیا اس سے آگے ہم شفٹ ہو جائیں وہاں پہ, یا آپ ریکمینڈ کریں گے, یا پھر جو اتنا کافی ہے؟ ایکسپوجر وٹ آئی مین ہجرت مستقل ہجرت وٹ آئی مین از کمفرٹ زون توڑنا. ہاں اوکے, آئی گاٹ اٹ. ہاں ہجرت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اصل مہاجر کون ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں. آپ نے فرمایا جو برائی سے نیکی کی طرف چلا جائے. ٹھیک ہے, تو ہم اس ایکسپوجر کی بات کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ ٹریول ہی کریں. مثال دے رہا ہوں کہ آپ ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے یہی اصل ہے, تو آپ پھر بھی ایکسپوجر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے گروپ, کسی دوسرے بندوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں, بیٹھنا پسند بھی کریں, صرف بیٹھیں, کچھ نہ بولو, کچھ نہ کرو, یہ ایکسپوجر ہے. یعنی اب اس کو ایکسپوجر ملتا ہے, یہ لوگ کیسے سوچتے ہیں, کیسے بات کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, بس یہ ایکسپوجر. اب یہ کمفرٹ زون توڑا ہے اس نے. بالکل.
تو ہم کمفرٹ زون توڑنے کی بات کر رہے ہیں, یعنی جس کمفرٹ زون میں آپ رہ رہے ہیں اس کو توڑ دیں. مثلا آپ نے زندگی میں سفر نہیں کیا تو ظاہری بات ہے وہ سفر کرنا آپ کا کمفرٹ زون توڑنا ہوگا. آپ نے زندگی میں بہت سفر کیا لیکن بائک پہ نہیں کیا, وہ یہاں سے بائک پہ ناران چلے جائیں, لوگ جاتے ہیں, یہ بہت بڑا ایکسپوجر ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم اس یعنی کمفرٹ زون توڑ کے کسی اور کمفرٹ زون پہ جانے کی کوشش کرنا, یہ ایکسپوجر کی بات کر رہے ہیں. تو میں مانتا ہوں جس کو بھی یہ ملا ہے, یعنی ایک دفعہ اس نے کمفرٹ زون توڑا ہے, اچھا کبھی کبھی اللہ توڑ دیتا ہے, وہ حالات ایسے بن جاتے ہیں نا, وہ بندہ دیکھ لے وہ بدل جاتا ہے. جیسے آپ کے لیے بھی کچھ حالات ایسے بنتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا, میری خواہش نہیں تھی کہ میں نے باہر جانا, وہ حالات ایسے بنتے ہیں کہ آپ کو جانا پڑا, جا کے آپ کو توڑنا پڑا. آپ جیسے توڑتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ ریچر ہو جاتے ہیں. تو مجھے بہت سارے میرے ابھی بھی دوست جو ہے نا میرے عمر سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ایسا کیوں ہے. میری امی بڑا ناراض ہوتی تھی کہ اپنی عمر جیسے دوست بناؤ اپنے سے بڑے. ہاں اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ میری ہم عمر والے اتنے میچور نہیں ہوتے تھے. مجھے میچور ہونا میرے لیے ایک فرض ہے, وجہ کیونکہ میں پردیسی ہوں, سمجھ رہے ہیں, خانہ بدوشی کی آپ زندگی گزار رہے ہیں, تو آپ ہاسٹلز میں رہ رہے ہیں, امی نہیں ہے ابو نہیں ہے کچھ نہیں ہے, آپ کو اتنے پیسے ملنے, اتنے پیسے میں آپ نے کور اپ کرنا ہے, مہینہ پورا ختم کرنا ہے, خود ہی اسکول جانا ہے, پیرنٹس کچھ نہیں آنا, کوئی میٹنگ نہیں ہے, پیرنٹس میٹنگ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی چکر ہی نہیں ہے. تو جو کرنا ہے خود کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑے سے اپنے سے میچور دوست بنانے پڑتے ہیں جن سے مسئلے مسائل پوچھ سکیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ایکسپوجر مینس اپنا کمفرٹ زون توڑنا, وہ کسی بھی لحاظ سے توڑ لو. اب جو بندہ نئی زبان سیکھ لے, آج کل میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اب نئی زبان سے ویسے پشتو میں سیکھوں, پشتو سیکھوں, کیونکہ ہمارے پٹھان ہے بہت زیادہ, آنے والے وقت میں افغانستان کے ساتھ بہت بڑا وقت بنے گا ہمارا, تو پشتو سیکھیں. تو پشتو سیکھتے ہی نا یہ ایکسپوجر ہے, بہت بڑا ایکسپوجر ہے, کیونکہ جیسے آپ زبان سیکھتے ہیں پورا نیو کلچر ویری نیو کلچر. ہاں بالکل, مائنڈ کھلے گا. ایکسپوجر واٹ ڈو آئی مین, یہ ایکسپوجر ہے, یعنی اپنے اس کمفرٹ زون کو توڑنا. بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو جواد بھائی یہ تو ہماری ہوگی ٹرننگ پوائنٹ کی بات. تو یہاں پہ آ کے جو ہے وہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہم اپنے آڈینس کے ایسے لوگوں سے ملوائیں گے جو کمیونٹی کا خیال رکھنے والے ہیں, جو یہاں پہ رہتے ہوئے پروڈکٹیو جو ہے نا یٹ پروگریسو زندگی گزار رہے ہیں. تو اس میں آپ نے ذکر کیا کہ آپ جو ہے نا وہ پہلے آپ نے بتایا ابھی آف دا ریکارڈ کہ آپ کچھ کمیونٹی پروجیکٹس کو لے کے چل رہے ہیں. تو تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیے کہ آپ کن کن پروجیکٹس کو لے کے چل رہے ہیں, اور پھر اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. تو جب ملیشیا میں ہم تھے نا جی, وہاں پہ اللہ کا شکر ہے ایک چیز کہ ہاں واپس آنے کا سفر کیسا شروع ہوا پھر یہاں پہ آ کے. ہاں تو پاکستان میں رہ کے نا یہ جو ریسرچ والی وہ فیلڈ آتی ہے نا پیدا کی, یعنی کہ ایک مکتبہ فکر سے آپ دوسرے میں جاتے ہیں, تیسری جماعت چوتھی جماعت, تو اس کی وجہ سے میرے اندر ایک آپ سہلیں کوئی چیز سامنے آئے وہ بول لیتا ہوں میں. ٹھیک ہے, یعنی بات کر لیتا ہوں. یعنی تو میں کسی کے ساتھ بیٹھتا تھا نا میں اس کو چیز سمجھا پاتا تھا. بالکل, یہ ہماری امی کی طرف سے ہمیں آئی ہے کیونکہ ہماری امی بھی اسکول ٹیچر ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز تھی نا, لیکن میں اس کو نیگیٹو کے لیے استعمال کرتا تھا زیادہ, یعنی اپنی مسلک اپنی چیز کو ثابت ڈیفینڈ کرنا. ہاں تو ایک کٹر پن جو آ جاتا ہے, لیکن میں کر لیتا تھا. لوگ لاجواب ہو جاتے تھے لیکن متنفر ہوتے تھے, میرے سے دور ہو جاتے تھے. ہاں لیکن وہ ڈبیٹ نہیں کر پاتے تھے, بات نہیں کر پاتے تھے. تو یہی چیز لے کے میں باہر گیا تھا. لیکن باہر جا کے وہاں پہ ایک کمیونٹی جو بنی ہوئی تھی مسلم اسٹوڈنٹ سوسائٹی, MSS کہتے تھے اس کو. تو 40 ملک ہوتے تھے نا, تو جیسے اگر چائنیز ہے تو ان کا اپنا کلب ہے, کوئی کراٹو والے ہیں تو ان کا اپنا کلب ہے, کوئی تامل ہے تو ان کا اپنا کلب ہے. تو ایسی مسلمس کا کلب تھا, مسلم اسٹوڈنٹ سوسائٹی. تو یہ وہاں پہ اسلامک اویئرنیس ویک کرتے تھے نان مسلمس کے لیے, پورا ویک ایک اسٹالس وغیرہ لگا کے, بڑے بڑے پوسٹرز لگا کے, اور وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے. تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ چیز دیکھی تھی, فرسٹ ٹائم کہ نان مسلم سے بات کرنا, کیونکہ ہم تو اب مسلمان ہی لڑ رہے ہیں آپس میں. تو یہ نان مسلم سے بات کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کام ہونا پڑے گا, امبیسڈر بننا پڑے گا, اخلاقیات کے حوالے سے, گفتگو کے حوالے سے, ہر چیز کے حوالے سے. تو میں ان سے جب بحث کرتا تھا نا مسلک کی بنیاد پہ, تو یہ عجیب لگتا تھا ان کو جو سوسائٹی والے تھے. کہتے کون سی باتیں کرتے, یار یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, تو آپ کے پاکستان میں کچھ ایسا کلچر ہے, یہاں پہ ایسا کلچر نہیں ہے. تو ایک سال تو میرا اسی میں لگ گیا, عجیب چیز کا اس کو ہضم کرتے ہوئے. لیکن جب ہوا نا تو تھوڑا اعتدال آتا ہے, کام ڈاؤن ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ دعوت کا کام کیا ہوتا ہے, یعنی ہاؤ ٹو بی اے اسپیکر اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو ابھی تک میں نے زندگی میں اسپیچ نہیں کی ہے, کوئی پبلک اسپیکنگ نہیں کی ہے میں, لیکن اس سوسائٹی میں شامل ہو گیا and being an active part بہت زیادہ. اور الحمدللہ کو 30-40 لوگ مسلمان ہوئے الحمدللہ اس کلب سے. الحمدللہ یہ جب ہوا نا تو ایک بہت بڑا بوسٹ آتا ہے انسان کے اندر, یعنی آپ کا بالکل مائنڈ شفٹ ہو جاتا ہے کسی اور جانے کہ آپ نے کسی کو مسلمان ہونے میں کتنی بڑی پاور ہے ہمارے پاس اسلام کی. یعنی ہم کسی بندے سے 5 منٹ بیٹھتے ہیں اور وہ اپنا دین چھوڑ دیتا ہے, 10 منٹ بیٹھتے ہیں اور بندہ 40-50 سال والی زندگی چھوڑ دیتا ہے. تو یہ بڑی پاور ایک محسوس ہوئی. تو اس کے بعد جتنے بھی لوگوں سے میرا تعلق تھا نا, وہ کوئی نہ کوئی خواب رکھتے تھے, وہ کوئی نہ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں. اب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ویژن کیا ہوتا ہے, خواب کیا ہوتے ہیں.
اپنے سے اپنی حیثیت سے بڑا خواب کرنے کی جستجو کیا ہوتی ہے. ٹائم مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, اسٹریس مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, اینگر مینجمنٹ, یہ چیزیں زندگی میں پہلی بار سنی ہے. یعنی لیکچرز تو ہم نے بہت سنے ہوئے تھے, تقریریں بہت سنی تھی, لیکن یہ والی ڈومین جو ہے اسلام کی وہ پہلی دفعہ ایک, یعنی ہمارے جو مرسی مشن تھی ماشاءاللہ وہ تقریباً 150 سٹیز میں تھی, 25 ملکوں میں تھی. ان کے ساتھ 2 سال ہم نے کام کیا, تو ہم یونیورسٹی سے لڑکے لے کے وہاں پہ ان کی کانفرنسز میں لے کے جاتے تھے. 100 ایئر پلان ان کا پیپر پہ تھا, 100 ایئر پلان آن پیپر. تو یہ بڑی عجیب باتیں لگتی تھی ہمیں. تو وہ یہ چیز میری بہت بڑی کک ملی مجھے, یعنی کہ نا آئی وانٹ ٹو بی سم باڈی کہ جس کا کوئی ویژن ہو, جس کا کوئی خواب ہو, اور وہ خواب امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے آن دا گراؤنڈ. تو یہ جو سوچ آئی, تو ٹرننگ پوائنٹ ایسے ہوا کہ وہاں پہ ایک ساتھی تھے, آج بھی میرے ساتھی ہیں ماشاء اللہ, فواز بھائی, نائجیریا سے تھے, وہ پریزیڈنٹ تھے سوسائٹی کے. تو ایک مسجد میں نا وہاں پہ ویکلی بنیادوں کے اوپر لیکچرز ہوتے تھے. ایک دوسری مسجد تھی, وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا تھا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار یہاں پہ بھی ہونا چاہیے, یہاں پہ بھی یوتھ آتی ہے, آپ صرف ادھر بات کرتے ہیں. کہتے تو کر لے, تو اتنا بولتا ہے بھائی, اتنا کنوینس کر لیتا ہے بات, تو نا آئی کین ڈائی بٹ آئی کی ناٹ اسپیک. میں مر جاؤں گا, یہ نہیں ہونا, ممکن ہی نہیں. یعنی ایک تو میں زندگی میں بولنا نہیں, اور بولنا بھی انگلش میں ڈائریکٹ. فرسٹ ٹائم اگر شروع بھی کرنا ہے دیٹ ہیو ٹو بی ان انگلش. میں یہ نہیں ہوگا کچھ بھی ہو جائے. لیکن میں ذاکر نائک کا ڈائی ہارڈ فین تھا, یعنی لٹرلی آئی یوزڈ ٹو کاپی ہم. تو میں ان کی طرح ہی ٹوپی پہنتا تھا, ان کی طرح ہی سارا کچھ کرتا تھا, ہاتھ بھی ان کی طرح رکھتا تھا. تو اس نے مجھے کنونس کیا, آج بھی میں اس کا دینی ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے کہ آپ بولیں. آپ نے ہمت, میں نے 15 دن لگا کے 15 days لگا کے, آج بھی مجھے یاد ہے, ڈیتھ دی انپریڈکٹیبل, اس کے اوپر میری گفتگو تھی 10 منٹ 15 منٹ, 15 دن میں نے لگائے اس کو تیار کرنے میں. آج 7-8 منٹ کی کوئی اسپیچ تھی. تو اللہ کروڑا شکر ہے, آئی فیل امپاورڈ آلسو, اور لوگوں کو وہ کچھ پسند آ گئی. اور یہ بڑا حیران ہوا فواز, اس نے کہا یار تو وہ دیکھ کے بولتے تھے, تو زبانی بولا ہے. ہاں میں نے زبانی بولا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یار یو شوڈ چوز دس, کیونکہ وہ لوگ اگر پسند کر رہے ہیں تو بول دو. تو وہ پھر کنٹینیوسلی میں بولنے لگ گیا, یہاں تک کہ پھر میں جمعہ خطبہ دینے لگ گیا, پھر یہاں تک کہ میری ورک شاپس ہونے لگ گئی. اچھا وہ سفر, تو اب یہ جو اسپیکنگ کا سفر تھا نا شروع ہوا, اور ساتھ میں یہ ویژن والا سفر شروع ہوا. تو اب ناؤ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ود دس اسپیچ ورک, یعنی تو بولی جا رہا ہے, واٹ یو وانٹ ٹو اچیو. اپنا مطلب اگر تو سمجھ لے تیری ساری لوگ باتیں مان گئے, تو چاہتے کیا ہو, پھر کیا ہوگا, یعنی واٹ ول ہیپن دین, وہ کیا چیز کریٹ ہوگی گراؤنڈ لیول پہ جو تم چاہتے ہو. تو وہ پھر ہم ایک شیخ صاحب کے پاس گئے, ان سے جا کے ہم نے کہا کہ بھائی آئی وانٹ ٹو ہیو اے ویژن, تھوڑی ٹریننگ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا آر یو میرڈ, میں کہا یہ کہاں سے بات آ گئی. انہوں نے کہا آر یو میرڈ بردر, میں کہا نو. انہوں نے کہا گیٹ میرڈ اینڈ دین کم ٹو می. شادی کے بنا کوئی ویژن نہیں. یہ ہماری آڈینس کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے جی. انہوں نے کہا شادی کے بنا کوئی ویژن نہیں, کیونکہ جو بندہ سنگل ہینڈڈلی ویژن بناتا ہے وہ شادی کے بعد بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس کا, کیونکہ اگر وہ اس ویژن میں ساتھ نہیں ہے تو ختم, ویژن ختم. تو یہ میرے لیے بڑی ہٹ تھی. تو پھر میں نے شادی پہ کورسز کیے, شادی کے اوپر ہم نے کورسز کیے, 2-3 دن کے کورسز ہوتے تھے فل ڈے کے, یعنی صبح سے شروع ہوتا ہے نائٹ تک جاتا ہے, A to Z 11 مرسی کورس تھا. تو وہ 2-3 کورسز کیے, تو شادی کا جنون چڑھ گیا کہ اب شادی کرنی ہے. کس لیے, ایک تو ایک پرسنل گروتھ کے لیے بھی, لیکن دوسرا اس ویژن کے لیے, یعنی مل جائیں ہم. اور یہ بھی کہ استاد جی نے کہا ہے تو اس میں بہت حکمت ہوگی. تو پھر شادی میں I was 21. اچھا 21 ماشاء اللہ. ہاں تو وہ اس لیے نا, کیونکہ انہوں نے کہا اگر کرنا تو ایسا کرو. تو شادی کر کے پھر میں وائف کو فوراً ملیشیا لے گیا. اچھا, تو ملیشیا لے کے گیا کیوں, میں اس کو اپنی کمیونٹی دکھانا چاہتا تھا جو میں کرتا ہوں. تو تقریباً 1-1.5 سالوں سے سمجھ نہیں آیا میں کیا کرتا ہوں. اچھا میں کیا کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد الحمدللہ ناٹ اونلی کہ وہ ساتھ ہو گئی, بلکہ وہ بھی اسپیچز کرنے لگ گئی. اچھا وہ بھی بولنے لگ گئی, اور لڑکیوں کے ساتھ ان کا کلب بن گیا ماشاء اللہ, اینڈ شی بیکیم اسٹرانگر کمپینین. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. تو اب رشتہ ڈھونڈنے میں بھی کوئی کورس کیا تھا آپ نے, جو ہمارے آڈینس کو کافی زیادہ مسائل آتے ہیں؟ نہیں, ایک تو سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ آپ جو سسٹر کی کمیونٹی تھی وہاں پہ, تو پہلے تو ہم کہیں کینیا میں شادی کرنے لگا تھا کہ وہ لڑکی کینیا کی, شی واز ویری ایکٹیو ان دعویٰ, شی واز ویری سوشل الحمدللہ. تو گھر والے ڈر گئے, انہوں نے کہا یہ بچہ ہمارا نہیں رہے گا, ادھر ہی کا ہو جائے گا. تو یہاں سے کوئی رشتہ کرے. تو میری امی نے یہ کہا کہ یہ ڈیل ہے, یہ نوجوان کے لیے بڑا کمال ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی شادی کروا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, ہماری مرضی سے شادی کر لو بس. ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ اب میں چاہتا تھا میں دینی سائڈ پہ چلا جاؤں, اینڈ دے ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام می ان ٹرمز آف منی, ان ٹرمز آف کیریئر اور سم تھنگ. ٹھیک ہے.
تو یہ بیسٹ اپرچونیٹی تھی. میں نے کہا جی میں آپ کے کہے کی کر دوں گا لیکن یو ڈونٹ ڈیمانڈ اینی تھنگ فرام می. انہوں نے کہا ہاں کچھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا تھا کہ ان کا دینی مزاج تو ہے تو کچھ نہ کچھ دینی خیال رکھیں گے, کر لیں گے. بالکل نہیں, میں نے لڑکے کی صرف ایک چیز رکھی تھی کہ ظاہری بات ہے دین جو ہے نا بھائی وہ سکھایا جا سکتا ہے, اخلاق نہیں سکھایا جا سکتا. ٹھیک ہے, وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم نے کہا صرف ایک چیز ہے, وہ ہنسنے کھیلنے والی ہو. ٹھیک ہے. یہ جو ہر وقت سر پکڑ کے بیٹھے رہتے ہائی یہ ہو گیا ہائی وہ ہو گیا, یہ نہ سین ہو. ٹھیک ہے. تو بس ہنسنے کھیلنے والی ہو, بس وہ کافی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر وہ شادی ہونے کے بعد میں جب ملیشیا آیا تو گھر والوں کی طرف سے میری ایکسپیکٹیشنز ختم ہو گئی. اچھا. یعنی ان کو میرے سے یہ نہیں چاہیے کیریئر بنے گا, یہ بنے گا, وہ کرے گا, کچھ نہیں. بس ٹھیک ہے. میں نے کہا میری یہ لائن وقف کر دی, اپنے آپ کو سیٹل کر لے گا اپنے آپ کو. میں نے اس لائن کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. الحمدللہ. تو دے ایکسیپٹ دیٹ. ٹھیک ہے, دے ایکسیپٹ دیٹ. اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ. تو اب جب وائف آئی ہے تو ہم نے جو اسپیچز تھی میری وہ 3 بنیادوں پہ, میں ابھی تک انہی 3 بنیادوں پہ میں اسپیچ کرتا ہوں الحمدللہ. نمبر 1 ہے امید. ہوپ. یعنی جو بھی میری اسپیچ ہوتی ہے, جو بھی کوئی بات ہوتی ہے, بیکاز آئی فیلڈ, ہر بندے کی اپنی آبزرویشن ہوتی ہے اتنے بڑے ایکسپیرینس کے بعد کہ ہمارے معاشرے کے اندر ناامیدی بہت زیادہ ہے, مایوسی بہت زیادہ ہے. یعنی آدھا ملک اپنے ملک کو گالیاں دیتا ہے, آدھا ملک اپنے ملک کو بدتمیز کہتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, حالانکہ اسی سے کھاتا ہے, اسی کے کپڑے پہنتا ہے, اسی کا کھانا کھاتا ہے, سب کچھ اسی کرتا ہے اور اسی کو برا بھلا بنایا ہے, اسی سے ہر چیز بنی ہے. تو ناامیدی بہت زیادہ ہے. تو میرا پہلا یہ ہوتا ہے امید. دوسرا ہوتا ہے دی وائے, یعنی اسلام کا وائے بیان کرنا, نماز کا وائے بیان کرنا, کپڑوں کا وائے بیان کرنا, داڑھی کا وائے بیان کرنا, روزے کا وائے بیان کرنا, قرآن کا وائے بیان کرنا. یعنی چیزوں کی نا فلسفہ جس کو کہتے ہیں, یعنی ایسا کیوں کرنا ہے, یہ کیا وجہ ہے. تو یہ ارنڈ فیتھ جو چیز ہوتی ہے نا وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرنا. لاجیکلی جو لڑکی جنریشن زی کی ہیں ان کو لاجیکلی سمجھانے کی کوشش کرنا. یعنی ہاؤ, ہمارے معاشرے میں ہاؤ کی دعوت زیادہ ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, ہوائی کی نہیں ہے. ہاں کیوں پڑھنی ہے اس کی بات کم ہے. داڑھی رکھنا سنت ہے, اس کے مٹھی رکھنی ہے, لمبی رکھنی ہے, کیا سین ہے, اس کے بارے میں بات زیادہ ہے. لیکن کیوں رکھنی ہے اس کے بارے میں بات کم ہے, خصوصاً یوتھ میں. اور تیسری بات ہے اجتماعیت. یعنی فرد اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر وہ اجتماعیت کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑتا. یعنی کچھ نہ کچھ آپ نے اپنے معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کمیونٹی کے لیے آپ نے کچھ نہ کچھ رول پلے کرنا ہے. ان 3 بنیادوں پہ واٹ آئی وانٹ ٹو اچیو ناؤ, وہی چیز جس سے میں بدلا, اور وہ تھی کمیونٹی. یعنی مسجد کے لیول کے اوپر ملیشیا کے اندر ہماری اتنی اسٹرانگ کمیونٹی تھی لڑکوں کی ماشاءاللہ. اتنی, کچھ لوگ سوری ڈپلوما کرنے آئے تھے, پی ایچ ڈی کر کے گئے, اللہ, صرف اس لیے ان کے ساتھ رہے, ان کے جڑے رہے ہیں بس, ادھر ہم نے نہیں جانا. لٹرلی دے ڈونٹ وانٹ ٹو موو. یعنی ڈپلوما والے, یہ جو عثمان بھائی, ابھی عثمان قاضی کی بات ہو رہی تھی, ہمارے دوست ہے, اور وہ ادھر رہ گئے. یعنی وہ بزنس ہی ادھر کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. یہاں پہ کمیونٹی اتنی اسٹرانگ بن گئی ہے. لیکن وہ اسٹوڈنٹ ظاہر بات ہے دھیرے دھیرے چلے جاتے ہیں, ظاہر بات ہے جس نے ختم کرنا اس نے چلے جانا ہے. لیکن وہ کمیونٹی اتنی اسٹرانگ بن گئی جس کی وجہ سے ہم چینج ہوئے, اور جس کی وجہ سے مطلب ہماری شادی وہاں پہ 4-5 شادیاں ہوئی. ایک شادی ہوئی آئی تھنک عثمان کی بھی ایسی تھی 10 رنگٹ پہ, یعنی کہ اس کا حق مہر 10 رنگٹ تھا. ایک کا حق مہر تھا سورہ الکہف, یعنی یہ مجھے سورہ الکہف سکھا دے, یہ میرا حق مہر ہے. یعنی اتنی اسٹرانگ کمیونٹی تھی, یعنی عملی طور پہ تھے. وہ لوگ جو سیکھتے تھے نا اس میں عمل کرنے, کیونکہ سارے یوتھ تھے اور سارے ملکوں سے تھے, کوئی قازقستان کا ہے, کوئی ازبکستان کا ہے, کوئی کہیں سے, کوئی کہیں سے. تو اب جب میں یہی سوچتا تھا ہمیشہ, یعنی یہ میری سوچ ہے, جو بھی میں نے بولنا ہے ٹرائی ٹو بی سم بڈی یونیک. یعنی اس چیز کے بارے میں کچھ ایسا بولیں جو لوگوں کی نظر نہیں گئی ہے, گئی تو بڑی ریئر ہے. تو ظاہر بات ہے ویژن بھی کوئی ایسی ہونا چاہیے. تو وہ وہاں سے یہ بنا مسلح کے ساتھ محلہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جو آپ کی کمیونٹی, اس کورس کی ریزن وہاں سے آئی تھی آپ کے ساتھ, کیونکہ میں اس سے چینج ہوا تو مجھے لگا کہ جتنے زیادہ ایسی جگہ بن جائے گی اتنے زیادہ لوگ چینج ہوں گے, اور مسجد سے جڑے ہوئے ہوں. ہاں, تو اس لیے پاکستان آئے اس سوچ کے ساتھ کہ جو مسجد ہے وہ کمیونٹی سینٹر بنے. تو مسجد جو ہے نا اس وقت وہ صرف عبادت کی جگہ ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور اندازے کے مطابق پاکستان میں لاکھوں مساجد ہیں. ایک تو فگر ویب سائٹ پہ تھی 8 لاکھ مساجد ہیں. تو ہمارا خواب ہے 1% مساجد کو ہم ماڈل بنا دیں, کمیونٹی سینٹر بنا دیں. تو مسلح کے ساتھ محلہ, یعنی مسلح جب تک مسلح کی حد تک رہ گیا نا, اس کی وجہ سے محلہ کٹ گیا. تو مسلح کھڑا ہی اس بنیاد پہ ہو کہ اپنے محلے کو ساتھ جوڑنا ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اس کے لیے ظاہر بات ہے کچھ پروجیکٹس ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ مسلح کو محلے کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو یہاں سے آپ کا ایک نیا ویژن سٹارٹ ہوا, اور جو آپ نے ایک نیا چیپٹر شروع کیا محلے کے ساتھ مسلح, تو مسلح کے ساتھ محلہ. تو یہ آپ کی آرگنائزیشن ہے یا ایک جو ہے وہ کاغذی طور پہ جو ہے ایک جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے یا کوئی ٹیم ہے, آپ اسے کیسے لے کے چل رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو ملیشیا جب ہم آئے تو وہاں پہ بھی یہی نصیحت تھی کہ سب سے پہلے کہ اس کے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں. تو کچھ علماء کے ساتھ, ایک فیصل آباد کے ہیں, لاہور کے 2-3 ہیں,
ان کے ساتھ 1.5 سال میں نے مل کے کام کیا. یعنی کسی طریقے سے جو میرا ویژن ہے نا وہ ان کے تحت چل پڑے, کیونکہ میرے لیے یہاں پہ ممبر و محراب کو قبول کرنا ہو سکتا مشکل ہو, کیونکہ میں باہر سے آیا تو میرا ذہن سارا ادھر کا ہے, وہ گفتگو ساری ادھر ٹائپ کی ہے. لیکن میں حیرت ہوئی مجھے کہ جب میں اسپیچز وغیرہ کرنا شروع ہوا تو لوگوں کو وہ چیز ڈفرینٹ لگتی تھی کہ ہم نے پہلی دفعہ سنی. اچھا وہ پہلی دفعہ اس لیے وہ کہتے تھے کیونکہ جو بھائی بول رہے ہیں وہ مدرسے سے آئے ہیں, میں باہر سے آیا ہوں. وہ ٹیپیکل جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک بولتا ہے تھوڑا ڈفرینٹ لگتا ہے, حالانکہ بات تو وہی ہوتی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بولتے ہیں کیونکہ ان کا ایکسپوجر بالکل چینج ہے. لیکن تو یہ بھی ہے نا کہ جو مدرسے سے بچہ آیا ہے جو ٹیپیکل وہ ہاؤ پہ بات زیادہ کر رہا ہے, آپ نے وائے پہ بات کرنا شروع کی تھوڑی سی. اور نہیں فرینکلی یہ جو زبان ہوتی ہے, اوکے ٹھیک ہے, یہ جو زبان ہوتی ہے نا اصل میں تو میری زبان بالکل وہ گور ٹائپ کی ہوگی, ان کی زبان کو قبول ہونے لگ گئے. تو 1.5-2 سال تک میں ان کے ساتھ لگا رہا, لیکن وہ کام ہوا نہیں, کیونکہ وہ ہر آرگنائزیشن کا اپنا ویژن ہوتا ہے, وہ اسی کے تحت چلتے ہیں اور آپ صرف ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر زبیر ابھی جو ہمارے مرشد ہیں ٹیچر بھی ہیں ڈاکٹر زبیر تیمی صاحب, تو ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی. انہوں نے میرے کو لیکچر سنا, ان کو اچھا لگا, انہوں نے کہا تو اچھا بولتے ہیں ماشاء اللہ. تو میں نے کہا جی یہ ویژن ہے. انہوں نے کہا یہ ویژن ہے تو خود کرنا ہوگا, تو آپ کسی کے لگ کے وہ کام نہیں ہوتا, تو اتنا تو رسک آپ کو لینا پڑے گا کہ آپ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو. تو وہ تقریباً کہہ لیں اراؤنڈ 4-5 ایئرز بیک جو ہے نا ہم نے پھر اس سوچ کے ساتھ شروع المحراب کے نام سے, المحراب مسلح کے ساتھ محلہ, جس کی سوچ یہ ہے پہلی اپنی کوئی مسجد نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک, ہم نہیں کو مسجد بنائیں گے, جو ایگزسٹنگ مساجد ہیں ہم اس کے اندر ایک ایسا سسٹم انسٹال کرنے کی کوشش کریں گے کہ 4-5-7 قسم کے پروجیکٹس وہاں پہ ہونا شروع ہو جائیں. جب مسلح محلے کے اندر کوئی تعلق ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے تو ہم اگلی مسجد میں چلے جائیں. یہ مسجد ہی نہیں کیا, یہ آٹو پہ چلنا شروع ہو جائے, آٹو پہ بس چلے جائیں. یہاں کے جو رہائشی ہیں محلے کے وہیں سے کچھ لوگ مختص ہو جائیں, کچھ لوگ جو ہے ذمہ داران بن جائیں, اور پھر اس ماڈل کو وہ مسجدیں آلریڈی آٹو پہ ہیں. مسجدیں آلریڈی گورنمنٹ چلاتی ہے مسجدیں نہیں, فوج چلاتی ہے نہیں, کون چلاتا ہے؟ پبلک چلاتی ہے. پبلک چلاتی ہے. 2-3 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے, اور اس میں آٹو میں آلریڈی امام ہے, آٹو میں آلریڈی خادم ہے, خرچے نکل رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف اندر ہی اندر آٹو ہے, تھوڑا سا باہر کا بھی آٹو ہو جائے, تھوڑا سا محلے کے کچھ پروجیکٹس بیچ میں شامل ہو جائیں گے نا, تو خود بخود یہ آٹو پہ ہی رہے گی. مسجد نیچرلی آٹو پہ رہتی ہے, پبلک پلیس ہوتی ہے اور پبلک ہی اس کو چلاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب لوگوں کو یہ بلیو کروا دیں کچھ پروجیکٹس کے آپ لوگ کر سکتے ہیں بس. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم وہ ٹریگر بنے کہ ہم ان کو یہ بلیو کروا دیں. تو آلموسٹ اراؤنڈ ابھی 4 سال آپ کہہ لیں پراپر طریقے سے جو ہم نے کام کیا وہ 12 قریب مساجد ہیں الحمدللہ, جس کے اندر اب کام ہو رہا ہے الحمدللہ. تو آپ لوگوں کو ٹرین بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ, مجھے پھر جب وہ سم انسٹال کر رہے ہیں, آپ چیزوں کو بتا رہے ہیں, جو آپ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں ان کو لے کے چلتے, اسی میں ہی لوگ ٹرین ہو جاتے ہیں ساتھ میں, پھر وہی لے کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو. جی ہمارے 3 اسٹیپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹیپ 1 یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی مسجد کی پہلے انتظامیہ کو اپنے اس ویژن کے بارے میں بتاتے ہیں, پبلک کو نہیں بتاتے کیونکہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتا اس طرح سے. تو انتظامیہ کو بتاتے ہیں بھی اس بنیاد کے اوپر ہم یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں, ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے, کوئی پیسہ, کوئی دولت, کوئی کھانا پینا کچھ نہیں چاہیے, بس موقع چاہیے اور جگہ چاہیے. قیامت کے روز آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں نہیں پتا تھا کیا کرنا, ہم آئے ہیں تو بھائی ہمیں ٹرائی کرنے دو, آپ کا نقصان کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. یو ہیو نتھنگ ٹو لوز. اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ہم 3 ماہ کا ٹائم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اسٹیپ 1 ہے, انتظامیہ کو بات کرنا, ان سے کنونس کرنا. اسٹیپ 2 ہے ہم 3 ماہ کا ٹائم دیتے ہیں. اب 3 ماہ ویکلی بنیادوں کے اوپر ہمارا اسٹیپ 1 ہوتا ہے المحراب نور. ٹھیک ہے. یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. نور یعنی اسلام کی روشنی. بالکل. تو اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, وہی 3 بنیادیں, امید, وائے اور اخوت, یعنی وہ اجتماعیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ 2-3 ماہ کے اندر اب کچھ لوگ کہتے ہیں سو کالڈ فینز ہو گئے جی, بڑی کمال جڑ گئے, مسجد سے جڑ گئے, اب آندھی ہے, طوفان ہے, کچھ وہ لیکچر میں آتے ہیں, وہ بات سنتے ہیں. اب ان لوگوں کے ذریعے سے ہم 4-5 لوگ آگے لیتے ہیں جو ماشاءاللہ نمازی. ہر مسجد میں آپ کو 5-7 لوگ ملیں گے جو نمازی ہیں, تہجد بھی کچھ پڑھتے ہیں, نیک ہیں, دیندار ہیں, لیکن کرتے ان کی دینداری کا معاشرے کوئی فائدہ نہیں. شاید ان کے اندر کہیں پہ وہ ہے بھی لگن کرنے کے لیے, ان کو موقع بھی نہیں مل رہا, کچھ نہیں پتا, اور انہیں خود سے کرنے کی ہمت نہیں ہے کہ میں اکیلا شروع کر سکوں. اب یہ جو 4-5 لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں نا جی, ان لوگوں کے ذریعے ہم اپنا پہلا پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں. کس لیے؟ یہ 3rd اسٹیپ ہے, ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. یعنی لیٹ می ٹیسٹ کہ واقعی تن ان کے اندر کوئی چیز پیدا ہوئی ہے یا یہ صرف وہی برسات کے مینڈک ہے کہ پانی آتا ہے تو یہ باہر آتے ہیں, پانی ختم ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں 3رے لیول پہ اوپر. اگر وہ ایک آدھا پروجیکٹ بھی کھڑا کرنے میں یا کچھ بھی, میں نے کچھ نہیں کرنا, جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو پیسے بھی میں دیتا ہوں, انویسٹمنٹ بھی میں کرتا ہوں, سارا کچھ میں, تاکہ ان کو رسک والی جو چیز ہے نا وہ صرف اور صرف آپ کا ایکسپوجر ہے, صرف اپنا کمفرٹ زون توڑنا ہے آپ نے. تو اگر وہ توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پہلا پروجیکٹ, تو اب اس مسجد کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ اب ہم اس کو کم از کم 1-2 سال لے کے چلیں.
اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. ہاں بس آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندے کتنی ہمت کر سکتے ہیں. کہاں Let's see. یس Let's find out. If they do, کتنے چیلنج کو لے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. If you don't, تو اب قیامت کے دن میں تمہیں اللہ کے سامنے حجت پیدا نہیں کرنے دوں گا. یا اللہ ہمیں نہیں پتا تھا کیا کر, ہم تو آئے تھے تم کرتے ہی نہیں. ہم تو آئے تھے بھائی. تو اراؤنڈ 60-70 مساجد ہم اس وقت وزٹ کر چکے ہیں, یعنی ان 4-5 سالوں میں, یعنی کنٹینیوسلی جن میں لیکچرز ہوئے ہیں. لیکن ان میں سے آپ کہہ لیں یہ 10-12 جو ہے انہوں نے کوئی ہم ہی بھری کے کچھ کرنے کا ارادہ. آپ کو ایسے قیمتی موتی ملے, کچھ بندے ملے جو ہمت, جو اپنے اوپر وزن لینا پسند کرتے ہیں. اب ہر مسجد میں جہاں جہاں ہمارا کام ہے اس مسجد میں 3-4 لوگ ہیں جو آپ کہہ لیں ٹرینڈ لوگ, ان کے چیز پنجابی میں کہتے ہیں چاکا اتر کے. اب وہ کسی بھی لیول کا پروجیکٹ کرنے کو تیار. اب کچھ مسجدوں میں تو ہمارے 25 پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں ماشاء اللہ. تو اب ان کو میں نہیں کچھ کہتا, وہ خود سے ماشاء اللہ پروگرامس کرنے لگ گئے ہیں, کچھ سے کام کرنے لگ گئے ہیں, اللہ کا شکر. تو اس کی جو ہے وہ آڈٹ اور چیزیں وہ بھی انہیں کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اب یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے یہ المحراب نور کے نام سے. یہ ساری ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اس میں ایک پروجیکٹ تو یہی ہوتا ہے کہ ویکلی بنیادوں کے اوپر 15-20 منٹ یہ 3 بنیادوں کے اوپر آپ ان کو اویئر کرتے ہیں, ان کو امپاورڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا اسی طرح پڑھنے کے حوالے سے ہی چیز ہوتی ہے کہ وہ فل ڈے کورسز ہیں, فل نائٹ کورسز ہے, فل نائٹ ڈے کورسز ہیں, 3 منتھ کا کورسز ہے, 4 منتھ کا کورسز ہے. لیکن وہ کورسز پیڈ ہوتے ہیں. تو مسجدوں کے اندر یہ رواج بھی پیدا کرنا کہ کورس پیڈ ہو, یعنی 1000 روپیہ دیں پھر کورس لینا ہے, ورنہ نہیں ہے. تو اس طرح لوگ فلٹرڈ ہو جاتے ہیں اور مسجد کے بارے میں یہ ذہن بنتا ہے کہ بھائی مسجد سے کچھ لینا ہے تو کچھ دینا بھی سیکھو. جب یونیورسٹی کو دے رہے ہو, اسکولس کو دے رہے ہو, کالجز کو دے رہے ہو, تو اگر کوالٹی چیز چاہیے تو آپ کچھ دینا بھی سیکھیں, ٹیچرس کو دے رہے ہیں. تو ہم نے پہلا جو کیا نا, تو مسجد والے بڑے انہوں نے ہیوج کرائے آیا کہ یار یہ کیسے ہوگا. آپ یقین نہیں کرو گے کہ اس پروجیکٹ سے, یعنی کھانا کھلایا اپنے لوگوں کو, مسجد کے اندر کو بل بھی دیا, لیکن 50-60,000 بچ گئے پیسے, 50-60,000 بچ گیا الحمدللہ. تو اب دیکھا یہ جو ٹیم بنی یہ امپاورڈ ہوگی. اب اسی نے دوسری جگہ بھی پروگرامز اس طرح کروائے. اور جس نے کورس لیا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے اس کے لیے کچھ قیمتی چیز لینا, تو میں نے پے بھی کیا, تو میں نے اس کو کیری بھی کرنا ہے. اگر 3 دن کا کورس ہے, میں 3 دن آنا بھی ہے, میں نے فور گرانٹیڈ نہیں لینا. بالکل. تو اب یہ جو النور ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ایک شروعات ہے, ایک انتہا ہے. شروعات یہ ہے کہ وہ 10-15 منٹ کی ٹاک شروع ہو, انتہا یہ ہے یہاں پہ ایک پراپر اسکول بن جائے, یعنی پراپر صبح سے لے کے مغرب تک یہاں پہ کچھ نہ کچھ چلتا رہے. حفظ نہیں مگر پراپر اسکول. تو اب اسکول کے لیے ہم نے ٹیوشن سینٹر بھی اوپن کیا. اب الحمدللہ 50-60 لوگ وہاں پہ ٹیوشن کے لیے آ جاتے ہیں. اب ساتھ میں کچھ دین بھی سیکھ لیتے ہیں, لیکن ساتھ میں ان کی ٹیوشن بھی ہو جاتی ہے. تو اب ٹیوشن سے اگلا اسٹیپ انشاءاللہ وہ اسکول کا ہوگا. اب جو یہ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان لوگوں کو اب کچھ مدد چاہیے, سمجھ رہے ہیں, ریسورسز چاہیے ان کو. اب ہم کیا کرتے ہیں, دوسرے اسٹیپ پہ آتے ہیں, اس کو کہتے ہیں المحراب پرواہ. یعنی ہم نے پرواہ بھی کرنی ہے. صرف ہم نے یہ نہیں کہنا گلے لگ کے کہ بھائی اللہ آپ کی خیر کرے, اللہ آپ کو خوش رکھے, یہ کرے, نہیں. ناؤ یو سپوز ٹو کیئر فار دیم. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, 2 گروپس بناتے ہیں, ایک لینے والا, ایک دینے والا. یعنی معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو دینے کے قابل ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو لینے کے قابل ہیں, یعنی ان کو مدد چاہیے, اور کچھ لوگ ہیں جو مدد دے سکتے ہیں. تو ہم شروعات کرتے ہیں کہ فیملیز کو راشن دینے کے حوالے سے. وہ فیملی جو کام کر رہی ہے, ہڈ حرامی وہ جائز نہیں, ہڈ حرام کو ہم نہیں دیتے. جو کام کر رہی ہے لیکن پورا نہیں پڑ رہا, یعنی 30,000 خرچ ہے لیکن محنت کر کے 20,000 کما رہے ہیں, تو ان فیملی کا محلے کی سطح پہ صرف 1 کلومیٹر کے دائرہ ڈیٹا بناتے ہیں. اس ڈیٹا, اب یہ لینے والا گروپ بن گیا, اس کو مدد چاہیے. اب دینے والے گروپ بناتے ہیں, یعنی 5-7 فیملیز میں کروں گا, سمجھ رہے ہیں. پھر 2 فیملی ہمات کر رہا ہے, 2 فیملی وہ کر رہا ہے, 2 فیملی وہ کر رہا ہے. یہ آپ کے سرکل کے لوگ ہوتے ہیں, گروپ بنتا ہے, گروپ بنتا ہے, کیونکہ ان کو اب منتھلی رپورٹ جاتی ہے باقاعدہ کہ ان لوگوں کو راشن کہاں پہ گیا, ان کا شناختی کارڈ نمبر, فون نمبر, سب کچھ ان کو جاتا ہے. اور راشن ہم گھر پہنچاتے ہیں, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ نے ویکلی بنیادوں پہ ہماری کلاس میں آنا ہے, دین سے تاکہ آپ کی تربیت ہو اور مسجد سے جڑیں, تاکہ وہ کیا کریں, مسجد جڑیں. تو اللہ کا شکر ہے اب تقریباً ان مساجد سے 8-9 مساجد سے تقریباً 200-250 فیملیز کو وہ راشن جاتا ہے, اللہ کا شکر ہے. اور وہ منتھلی بنیادوں پہ جڑی ہوئی ہے, مسجد سے جڑ گئی. ماشاءاللہ. تو 900 افراد ہیں, یعنی ان فیملیز کے 900,000 افراد بنتا ہے صرف 8-10 مسجدوں سے, ٹھیک ہے. اور وہ کنٹینیوسلی ٹیم بن گئی, ایک دینے والا گروپ اور لینے والا. اصل میں اب یہ جو اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, یہ اصل میں ایک اویئرنیس کا نتیجہ ہے. کرنے والے بھی وہی ہیں, ریسورسز بھی وہی ہیں, ہر چیز وہاں پہ اویلیبل ہے, بس آپ نے کریٹ کر دی. ہاں بس آپ کو ایک سسٹم, یہ دیکھیں نا مسلح محلہ جڑا ہے کہ اب ہم نے ایک دوسرے کا کچھ خیال کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب اس کے ذریعے اب پرواہ کے اندر مائکرو فائنینسنگ بھی آ جاتی ہے, کسی کو ہم رکشا لے کے دے دیتے ہیں, کسی کچھ, یعنی پرواہ کرنی ہے, وہ سارے سوشل پروجیکٹس اس میں آ جاتے ہیں. پھر تیسرا پروجیکٹ ہوتا ہے المرحم,
مرہم یہ میڈیکل کے حوالے سے. ہاں جی. تو ظاہر بات ہے دوائیوں سے یہ بڑا خرچ ہے, تو ہم ڈسپینسری پہلے میڈیکل کیمپس کرواتے ہیں مسجد کے اندر تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آئے کہ یہاں پہ کچھ صحت کے حوالے سے بھی چلتا ہے, اور لوگ جب آنا شروع ہو جائیں وہاں پہ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے یہاں پہ نیڈ ہے. کچھ جگہ پہ کیمپس کرواتے ہیں 10 لوگ آئے ہیں پورے دن میں, 15 لوگ آئے ہیں, کچھ جگہ 300 لوگ آئے ہیں. اب جہاں پہ 300 آ جاتے ہیں نا وہاں پہ ہم میڈیکل ڈسپینسری بنانے کی کوشش کرتے ہیں, باقاعدہ MBBS ڈاکٹر رکھتے ہیں, ڈسپینسر رکھتے ہیں, میڈیسنز ہوتی ہیں, لیکن 50 روپے کی پرچی ہے. اس 50 اب اس کا بھی کیا مقصد ہوتا ہے, مسجد ایکٹیویٹ رہے گی, یعنی مسجد کیا ڈسپینسری ہے تو لوگوں کو پتہ ہے یہاں پہ ڈسپینسری تو آئے. الحمدللہ ابھی ہمارے 4 ڈسپینسریز ورکنگ میں ہیں, اور اس ایئر کے اندر اراؤنڈ 60,000 زیادہ پیشنٹس ہیں ماشاءاللہ. 60,000 صرف ان 4-5 ڈسپینسری سے 60,000 پیشنٹس نے فائدہ اٹھایا, اور یہ تقریباً الحمدللہ ساری ڈسپینسری انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں. یعنی ایک آدھی ڈسپینسری جس میں آپ کو اسٹائفنڈ کرنا پڑتا ہے, کچھ دینا پڑتا ہے, باقی وہ پیسوں سے ہی الحمدللہ پرچی کے پیسے پورا ہو آتے جاتا ہیں, ہے, وہ تقریباً پورا ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو مرہم کے اندر یہ ہے, اور اس کا اینڈ کیا ہے کہ یہاں پہ ایک ایمبولینس بھی آ جائے, اور جو مشینری ہے نا جس طرح ایکس رے کی مشین ہے, الٹرا ساؤنڈ کی ہے, وہ بھی مسجد کے اندر ہو. یعنی مسجد کے اوپر جو ہال ہوتے ہیں خواتین کے اکثر, وہ ایک جگہ بنا دی جائے, اور جو لیب ٹیسٹ وغیرہ ہاسپٹل جائے بند, چھوٹا سا میڈیکل کمپلیکس بن جائے, یہ اینڈ ہے اس کا. اتنا ہی ہو سکتا ہے, یعنی وہ مسجد لیول اتنی کر سکتی ہے. تو یہ تیسرا لیول ہے, اور آخری لیول ہوتا ہے جب یہ پہلے 3 لیول آپ کہہ لیں اچھے طریقے سے آپ نے گھما لیے ہیں, مضبوط کر لیے ہیں, پھر آخری لیول تجدید محلہ, ریفارمیشن آف سوسائٹی. یعنی اب آپ باہر نکلتے ہیں پبلک میں, یعنی مثال کے طور پر گلی صاف رکھنی ہے, گند نہیں پھینکنے دیں گے, لائٹس نہیں ہے لائٹس لگا دیں گے, آپ سمجھ رہے ہیں, گٹر کھلے ہیں تو گٹر ٹھیک کرا دیں گے. ماشاءاللہ یہ تو زوری بازو بھی کرنے والی بات ہے نا, جو ذمہ داران نہیں کرتے. ہم نے کیے ہیں اس طرح کے پروجیکٹس کیے ہیں. مثلاً پوری کی پوری جو یوتھ ہے علاقے کی, آپ ایک ڈیٹا کریٹ کریں کہ مثلا اس علاقے میں 1 کلومیٹر میں 400 یوتھ رہتی ہے, 500 یوتھ رہتی ہے, تو ان کا کوئی ٹورنامنٹ کروانا کہ 500 یوتھ ٹورنامنٹ میں آئے, تو ہم نے 500 یوتھ تک پیغام پہنچا دیں دین کا, خیر کا, اور مسجد کا پیغام پہنچا دیں. ماشاءاللہ. تو یہ تجدید محلہ, یعنی یہ 4 سے ایک نور, بالکل آپ بتائیے, نور, پرواہ, مرہم اور تجدید محلہ. تو ان کے ذریعے کیا ہوتے ہیں پروجیکٹس نکلتے ہیں. جو ابھی سے جو مجھے سینس آ رہی ہے وہ یہ سینس آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں ایک یوتھ کے اندر بہت بڑا ڈپریشن ہے, کوئی حکمران آئے گا ٹھیک کرے گا سارا کچھ ہوگا. تو اصل بات یہ جو ہمارا جو ریلیجن بھی کہتا ہے کہ اگر عوام ٹھیک ہے تو لیڈر بھی اچھے آ جائیں گے انشاءاللہ وقت آنے پہ. تو اصل میں آپ نے ریفارمیشن کا کام شروع کر دیے. اب وہ جو اس محلے والا بندہ ہے اس کو اگر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, اس کو میڈیکل اسسٹنس بھی مل رہی ہے یہاں سے, اس کو جو ہے وہ ایجوکیشن نور کے نام پہ وہ بھی مل رہی ہے اس کو, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اس کا محلہ بھی صاف رہ رہا ہے. تو اب وہاں پہ گورنمنٹ کا کرنے والا کام جو ہے وہ کسی اور انصاف کا رہ جاتا ہے, جو صرف اور صرف یقین. آپ کو پتہ ہے 80% عوام اپنے بلبوتے پہ ہی ہوتی ہے. حکومت صرف 2 چیزوں کے لیے چاہیے ہوتی ہے, ایک قانون, دوسرا انصاف. بس مثلاً آپ کا اور میرا جب بھی آپ صبح نکلتے ہو دفتر کے لیے, آپ کبھی یہ دعا کرتے ہو یا اللہ شہباز شریف ہدایت میں رہے, کبھی آپ نے کہا ہے تاکہ میرا کام ٹھیک ہو؟ نہیں. آپ کو میں نے جانا ہے, میں نے اپنا کام کرنا ہے, ڈیلنگ خود کرنی ہے, بیچ میں حکومت کہیں پہ کچھ نہیں, لیکن ایک بندے نے آپ سے چوری کر لیا کے, بس اب یہاں پہ اب آپ کو حکومت چاہیے, آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے. اب اگر اچھا قانون ہوگا, بس پاکستان میں یہ مسئلہ ہے, یہ 20% ہے, 80% ٹھیک ہے. اگر لوگ ہمارا خاندانی نظام بڑا مضبوط, اگر لوگ ٹھیک ہو تو 80% بہت اچھا کرتے ہیں, پھر بھی ٹھیک ہے, اچھا کمزور ہے لیکن ٹھیک ہے, اسٹرکچر تو ہے نا, اسٹرکچر تو ہے بھائی بلڈنگ تو کھڑی ہے, ٹھیک ہے, کمزور ہے, تھوڑی سی ان رومانٹک سی زمین لگ رہی ہے, لیکن ہے تو صحیح نا بھائی. تو اب آپ اس کو زرخیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ سسٹم اور مضبوط ہو جائے اور لوگوں کو امید ملے. تو اب جو مسجد میں ایک دفعہ آ جاتا ہے اس کو ایک امید ملتی ہے نیکی کی, نیکی زندہ ہے, خیر زندہ ہے. یعنی ہمیں جانتے نہیں پہچانتے نہیں, لیکن ہمارے گھر میں راشن پہنچاتے ہیں, ہمارا خیال رکھتے ہیں, ہم ایک دفعہ ان کو فون کرتے ہیں, دوائی گھر میں پہنچا دیتے ہیں. تو بھائی اور کیا چاہیے؟ پھر ایجوکیشن بھی مل رہی ہے, پھر ان کو تعلیم بھی مل رہی ہے, اویئرنیس بھی مل رہی ہے. تو فیمنسٹ والا جو ایجنڈا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ ہم تو عورتوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں, ہم تو امپاورڈ کر رہے ہیں, اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی تمہارے حقوق کیا ہیں, تمہارے رائٹس کیا ہیں, تمہارا کیا ہے, لیکن اس اسلامک بنیاد پہ. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اس سے فائدہ سب سے بڑا کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی نا آپ ایک تھیوری ہوتے ہیں, لیکن جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو کچھ نئی چیز پتہ چلتی ہے. وہ اس وقت یقین جانے دنیا کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے گراس روٹ ایکٹیویزم. اصل چیز یہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. یہ اب بعد میں جب آپ 2-3 سال لگے تو اب کچھ لوگ میں سے جڑ گئے نا, اب ان لوگوں نے آگے 15-20 بندے نا اس کو ابو سا مان لیتے ہیں. وہ جو بندہ کام نہیں کرنے لگ جاتا, سارے اس کو لاشعوری تو بھی لیڈر مان لیتے ہیں, بڑا مان لیتے ہیں. اچھا اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ لیڈر بن چکا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں چلا. یعنی وہ لوگ لٹرلی میں کہتا تھا نا, صرف آپ مائک لے کے آ جاؤ یار یہ کام ہو جائے گا, اور ان کو یہ چیز ماؤنٹ ایورسٹ لگتی تھی یہ کام. لیکن اب وہ ماشاءاللہ جمبو پروجیکٹس کر لیتے ہیں ماشاءاللہ. یعنی گراس روٹ کے اوپر وہ کیا ہوا, ایک ماڈل بن گئے لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو یہ کر کے دکھاؤ. اب ہم لوگوں کیا کہتے ہیں, بھائی فلسطین کے لیے چیخنا
شام کے لیے چیخنا صرف اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اگر کر رہے ہو تو کر لو، لیکن اگر تم واقعی کچھ کرنے والے ہو تو شروعات محلے سے ہوگی. محلے سے ہوگی. اب وہ محلے سے کہاں سے ہوگی؟ سب سے بیسٹ جگہ مسجد ہے. ہاں جی بالکل ایسی ہے، کیونکہ تم نے نماز تو پڑھنی ہے، فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے تم پہ. اب محلے میں تم جاؤ گے جب نماز پڑھنے کے تو اللہ سے تعلق تو جڑ گیا، تو پبلک سے نہ جڑا تو نماز نہیں ہے. فائدہ کیا ہے؟ تو اصل میں یہ جو نظام ہے یہ سارا، اور جو سوال بھی تو ہے نا کہ جب آپ محلے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے نبی کی تو اتنی احادیث ہیں کہ ڈر لگتا تھا کہ وہ حصے وراثت میں بھی حصے دار نہ ہو جائے، جو ہمسایوں کے حقوق ہے. 40 گھر آپ کے جو حدیث آتی ہے تو ان کے بارے میں تو سوال ہے کہ اگر بھوکا بھی سو گیا ساتھ والا اور آپ کو نہ پتہ لگا تو آپ کہیں اور جو مرضی کرتے رہیں، لیکن ہمسایہ بھوکا سو گیا ہے تو میں یقین کرے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا. اروند کیجریوال ہے انڈیا کا، بڑا مشہور ہے، اس نے دلی گورنمنٹ کے اندر بالکل مطلب 98% ووٹ اس کو مل جاتے ہیں، 98 95 90%. اس نے گراس روٹ پہ کام کیا، محلے لیول پہ کام کیا. اسی طرح ادھر طیب اردگان کی کل میں ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ اس بندے نے زیرو سے ہیرو ترکی کیسے بنایا. واللہ اس نے استنبول کے اندر گراس روٹ لیول پہ کام کیا، میونسپل لیول پہ کام کیا. کیونکہ جو پبلک عام جنتا ہے نا جی، اس وقت اس کا اور گورنمنٹ کا رشتہ ختم ہو چکا ہے. میں زندگی میں کسی ایم این اے سے نہیں ملا، زندگی میں. آپ ملے؟ نہیں ملا. یعنی کسی مسئلے کے ایم این اے سے مل لیا، کتنا بڑا گیپ ہے. آپ کبھی اسٹیبلشمنٹ سے ملے؟ نہیں. آپ کسی بڑے ہی جو ہائی لیول کا عالم ہے، ہم تو اس سے نہیں مل پاتے. بالکل ایسے ہی رابطہ ختم ہو چکا ہے. اب درمیان میں کون ہے؟ دشمن ہے. وہ چاہے میڈیا کے ذریعے آئے، چاہے وہ نیوز کے ذریعے آئے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے، وہ درمیان میں شیطان ہے، وہ دشمن آ گیپ آ گیا. رسول اللہ کبھی یہ گیپ نہیں کریٹ کرنے دیتے تھے، کیونکہ مسجدیں ہیں، کمیونٹی سینٹرز ہیں. لیکن مسجدیں جو ہیں وہ صرف مسلے تک رہ گئی. ہم کہتے ہیں اس کو محلے سے جوڑ کے گیپ ختم کر کے نا. اب جیسے ماشاء اللہ یوتھ کلب ہے نا، یوتھ کلب بڑے ہی اچھا کام کر رہا ہے الحمدللہ، لیکن یہ محلے کی سطح پہ آ جائے. انڈیویجلی ہم کہتے ہیں ہر مسجد میں ایک یوتھ کلب ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب یوتھ کلب ایک نیشنل چیز ہے، اور نیشنل چیز ہونے کی وجہ سے ان کی ریچ بڑی کم ہو جاتی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ ان کے جو ہیڈز ہیں ان کو ریچ نہیں کر پائیں گے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کہیں گے یار یہ کہاں میں کہاں، پھر مایوس ہو جاتا ہے. لیکن محلے کی سطح کے اوپر بھی بالکل ویسے ہی اگر کام ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر ہمارا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے اے ڈے ود دا مسجد. اب وہ پورے 24 گھنٹے مسجد کے ساتھ گزارے ہیں یوتھ کے، لیکن کھیلتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، کھیلتے بھی ہیں، کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، 1-to-1 سیشن بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں. وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور ان کو لگتا ہے پورے دن کیا کریں گے، لیکن وہ اینڈ پہ کیا کہہ رہے تھے، ٹائم ہی ختم ہو گیا جواد بھائی. اور ابھی آپ ریئلی وانٹ ٹو انجوائے مور. اور 25 40 50 یوتھ کیا ہوتے ہیں، وہ مسجد میں آ جاتے ہیں. اب وہ بالکل وہی سین ہے. اصل چیز کیا ہے کہ آپ ان کو اسپیس دیں، ان کو انکریجمنٹ دیں، ان کو اسپیکر دیں، ان کو وائس دیں، وہ بول سکیں. بس یہی یوتھ امپاورمنٹ اور کیا ہوتی ہے. تو جب وہ دیسی کلچر سے کوئی نیا کلچر سب دیکھتے ہیں نا مسجد میں، ان کا سارا مائنڈ مسجد کے بارے میں چینج ہو جاتا ہے. اور وہ اب ان میں سے ہم 4-5 لڑکے ایسے لیتے ہیں جو اس لیول پہ گراس روٹ ایکٹیویزم میں اپنا کام کریں. جب بھی اس کے اندر تو شاید بہت اچھا ہو جائے، جیسے آپ نے کہا مسجد لاک اپ تو یوتھ کلب کا بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں ماشاء اللہ کسی طرح ایسا ہو جائے نا کہ وہ جب ٹیچرز رکھتے ہیں وہ بھی ادھر سے لڑکے تیار ہوئے نکلے تو جا کے جو جن کا اٹھنا بیٹھنا اسی محلے میں بھی ہو، بالکل، تاکہ ان کو ہر وقت ان کے چھوٹوں کے لیے اپروچ کرنا آسان ہو. بالکل اصل میں ویژن کی بات ہے. میں نے کہا یوتھ کلب بہت اچھا ویژن ہے نا جی. وہ کہتا ہے جی ہم جو ٹرینڈ سیٹر صاحب یوتھ ہے، ایلیٹ یوتھ ہے، ہم نے اس کو انسپائر کرنا ہے. الحمدللہ وہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے محلے کی سطح پہ دیسی لڑکے جو جٹ کے پنجابی بولتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، جو ان پڑھ سے ہیں. اب اس لیول کے اوپر بھی کوئی ایسا یوتھ والا سین ہونا چاہیے کہ جہاں پہ وہ اپنے آپ کو ایسا فیل کریں کہ یہ ہماری چیز ہے. اصل میں یوتھ کلب کا یوتھ کو کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ وہ صرف یوتھ ہے، ہماری چیز ہے. اور مسجد میں بابے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو ڈسٹینس فیل کرتے ہیں. لیکن ہم مسجد میں کیا کرتے ہیں، یوتھ کا بھی ایک لیڈر بنا دیتے ہیں، الحمدللہ. اچھا، عورتوں کا ایک لیڈر بنا دیتے ہیں، بچوں کو ایک لیڈر بنا دیتے ہیں، وہ بھی اسی محلے میں سے بناتے ہیں. ہاں، وہ اس مسجد میں نماز پڑھتا ہوتا ہے. اب بابا ہے نا، بزرگ ہے جو اوور آل صدر ہوتا ہے، وہ تو بڑا ہی ہے، لیکن یوتھ کا یوتھ ہی ہے، ٹھیک ہے. اور بچوں کا بھی ہوتا ہے، وہ بچہ ٹائپ ہے، وہ کھیلتا کودتا بچوں سے، ڈانٹتا نہیں ہے، تاکہ ان کے آئندہ آپ کی اس ایونٹ کے بعد کوئی مسئلے مسائل چیزیں ہوں گی تو وہ ان سے رابطے میں رہ سکتے ہیں، وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. مثلاً ہمارا ایک پروجیکٹ ہے بچے ہمارے. تو بچے ہمارے کا ٹیگ لائن کیا ہے؟ بچوں کے ذہنوں میں مسجد کی اچھی یادیں پیدا کرنا. بس یہ ہے. یعنی آپ جب مسجد سوچتے ہیں بچپن میں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اور یہ جو بچے سوچیں یار مسجد کمال جگہ ہوتی تھی، خدا کی قسم ویٹ کرتے تھے مسجد جانے، ہم یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. اب یہ جو بچہ جو ان کے لیڈر بنتا ہے نا، ان بچوں کا وہ سب سے بیسٹ ہمارا اپنا بچے والا ہے، کیونکہ 70 80 90 بچے محلے کے ادھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان کو ہم 3 گھنٹے کرتے ہیں، ایک دفعہ کھلاتے ہیں، یعنی کہ کھیلنا ہے آپ نے، صرف کھیلنا ہے. دوسرا کھیل میں ہی سکھا دینا ہے. اور تیسرا ہے ان کو کوئی ایکٹیویٹی کرواتے ہیں، مثلا سینڈوچ میکنگ ایکٹیویٹی ہے، سمجھ رہے ہیں. بس سیکس ایجوکیشن ہے کہ آپ چائلڈ ابیوز نہ ہو، یہ ایکٹیویٹی ہے. ان کو سکھاتے ہیں کہ بھائی آپ کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتی ہے، پتہ ہونا چاہیے آپ کو. تو یہ چیزیں ان کو سکھاتے ہیں. اب وہ بچوں کیا بلاتے ہیں انکل کو؟ کھلانے والے انکل، کھیلنے والے انکل.
اس کا یہ نام پڑ گیا بندے کا. انکل انکل دوبارہ کب آنا ہے, دوبارہ کب آنا ہے, دوبارہ کب ہوگا یہ ایونٹ, سارا کچھ کب ہوگا. تو ہر کسی کا لیڈر بنے. اسی طرح بچیوں میں بھی لیڈر ہے, تو ایک پروگرام بچیوں کا ہوتا ہے صرف, یعنی وہ پورا دن مسجد میں رہتی ہیں, ماشاءاللہ, مل کے کوکنگ کرتی ہیں, مل کے کھانا پکاتی ہیں, مل کے کوئی گیمز کرتی ہیں, مل کے مسجد میں رہتی ہیں. 15 دیکھیں کتنا انوویٹیو آئیڈیا جس میں مہندی والا فنکشن کر دیا یار, یعنی مہندی لگانا سکھائیں گے, بچیاں پیسے بھی کما لیتی ہیں 200-300 روپے, اور ساتھ میں ان کو تھوڑی ایکٹیویٹی. دیکھیں تعلق آپ مسجد سے ایک انسیت پیدا کر رہے ہیں, بس اصل بات گھر بنے, ایک گھر, یعنی مسجد ہیو ٹو بی یور سیکنڈ ہوم. آپ ایمان سے بتائیں, آپ کو محلے میں کوئی مسئلہ بنے کدھر جائیں گے؟ جانا تو مجھے چاہیے, آپ ریفرنس ڈھونڈیں گے, آپ کو ریفرنس ڈھونڈیں گے, کوئی بندہ ڈھونڈیں گے. لیکن اگر آپ کو یہ یقین آ جائے کہ اگر میں مسجد جاؤں مسئلہ حل ہو جائے, ہاؤ امپاورنگ از دیٹ. اب ہم جیتیں گے کب, سوال پیدا ہوتا ہے نا جواد بھائی, یو ڈیڈ اٹ. کچھ لوگ کہتے ہیں پھر کیا ہوگا نا, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کب جیتیں گے کسی علاقے کے اندر جو کہ ابھی دور ہے. یعنی کہ میں اپنے آپ کو 3 نمبر دیتا ہوں ابھی تک جو اس ویژن میں, آئی جسٹ گیو مائی سیلف 3/10. نہیں ابھی واقعی کوئی فیلڈ میں نا مشکل ہے, تو میں اپنے آپ کو 3/10 نمبر دیتا ہوں. لیکن ہم جیتیں گے جب 51% سے زائد کا علاقہ, اہل علاقہ, وہ یہ ایمان رکھنے لگ جائے, مسجد میں جا کے مسئلہ حل ہو جائے گا. چاہے بھوک لگی ہے, کچھ چاہے میڈیکل کا میٹر کٹ گیا, وہ مسجد آئیں یا تو یہ حل کروا دیں گے یا کوئی ایسا ریفرنس دے دیں گے کہ حل ہو جائے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم نے مسجد میں نا ایک گروپ بلایا, ہم نے ان کو یہ کہا کہ وہ تھے پلمبر اور الیکٹریشین. ہم نے کہا تم نے دین کا کام کرنا ہے. ان کو کھانا شانا کھلایا, 8-10 آگے تھے ماشاء اللہ, محلے کے تھے, مسجد کے مسلح محلے ہی ہے. ان کو یہ لگا کہ ہم نے بوری بستر اٹھا کے تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا ہے, اس لیے مولوی نے ہمیں گھیر لیا. میں کہا نہیں, تم نے جو کرتے ہو نا پلمبرنگ اور الیکٹرک یہی کرنا ہے, لیکن ہمیں تم نے ہر بندے نے 2-3 کیس فری دے دو. کہتے ہم سمجھے نہیں. میں نے کہا مثلا آصف بھائی ہے, آصف بھائی مجھے 3 کیس فری دے دے, میں الیکٹریشین کا کام 3 بندوں کا فری کروں گا. بس یہی کنٹریبیوشن. اچھا, ہم جو وہ علاقے کے اندر غریب لوگوں کا ڈیٹا ہمارے پاس پہلے ہی ہو جاتا ہے کہ کس کے مسئلے کیا چل رہے ہیں, تو اب وہ غریب بندے کو پنکھا خراب ہو گیا نا, اب اس سے ٹھیک نہیں ہوتا, وہ 5-6 مہینے خراب ہی رہتا ہے. ہم اس کے ذریعے اس کو فری میں ٹھیک کروا دیتے ہیں. اور پلمبری کا کام ہے, وہ فری میں ایک دفعہ پلمبر کا ٹھیک کرا دیتا ہے. تو 25-30 کیسز ہم مل جاتے ہیں فری میں ماشاءاللہ. اب ان کو کیا لگنے لگتا ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تمہارا یہی دین کا کام ہے بھائی, تم یہی بس. تو وہ بڑے حیران ہوئے, کہتے یار ہے آپ سے بڑا آسان ہے, تسی 3 نہیں تسی 3 لو. میں کہا نہیں وہ تم جوش مار رہے ہو, تم 3 ہی دو. اور اس طرح وہ کیا کرتے, جب ہم کو پروجیکٹ آتا کسی غریب کا, استری خراب ہو گئی ہے 2000 میں استری ٹھیک ہونی ہے, تو ان کے بعد 2000 ہوتے نہیں ہے, تو ہم اس کو دے دیتے, وہ استری فری ٹھیک کر دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اور ان کی ویریفیکیشن آپ کی ٹیم وہاں پہ جو گراؤنڈ میں وہ کر رہی ہوتی ہے, سارے محلے کی ہے نا, محلے کی ٹیم. ویریفیکیشن کتنی آسان ہوگی, کتنی آسان ہوگی, وہاں پہ رہنے والے نا, ہر گلی میں, اور وہ ہسٹری ان کے پاس پوری 1 کلومیٹر زیادہ ہم جاتے ہیں, 1 کلومیٹر کے بعد نئی مسجد ہے, تاکہ وہ ایکسیسیبل ہے نا, وہ ہر وقت ہے, اس کو اپروچ کرنا آسان ہے. ماشاء اللہ جواد بھائی بہت اچھا, الحمدللہ اللہ پاک آپ کو اس وی این میں کامیابی عطا فرمائے اور اس کو مزید پھلنے پھولنے والا, اور جو ایک معاشرے کی آپ بنیاد کھڑی کریں بیسیکلی, جس میں آپ کی ہم سب کے 80% مسائل حل ہو جاتے ہیں, تو وہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. یقین جانے جو سننے والے ہیں, ہو سکتا ہے کسی کو بات لگ جائے. آپ یقین کریں, اوبر ہے نا, اوبر والا, ٹھیک ہے, اس نے یہ آئیڈیا لے کے آیا تھا نا, جو بن ڈرائیو بھی آ گئی, کریم بھی آ گئی. وہ کیا تھا کہ ایک دن بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا نا کہ اتنی گاڑیاں کسی طریقے سے بندے کے فنگر پرنٹ پہ گھر پہنچا دو. صرف اس نے کیا کہ اس کو اس سے ملا دیا, اپنا کچھ نہیں ہے, نیٹورکنگ ہے. لٹرلی آپ گوگل کریں, میں حیرت ہوگی کہ لٹرلی 35 سے 40 لاکھ رائڈز ڈیلی ہوتی ہیں, ڈیلی. یعنی نیٹ ورتھ اس کی $40 بلین سے کراس کر گئی. ایک چیز اپنی نہیں ہے, صرف نیٹورکنگ ہے, ایک گاڑی اپنی نہیں. یہی مسجدیں ہیں. میں انڈونیشیا میں دیکھا 12 لاکھ مسجدیں ہیں, یہاں پہ 8 لاکھ مسجدیں ہیں, 6 لاکھ بنگلہ دیش میں ہیں, انڈیا میں کم از کم 7-8 لاکھ ہے. صرف یہاں کے مسجدیں آپ چیک کریں کتنے لیول کی بنتی ہے. پھر یہ ویژن ایسا ہے, اب دنیا کسی ملک میں چلے جائیں, مثلا فلپین میں گئے اور وہاں پہ مسجد مسلح محلہ کھڑا کر دیں, بس آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں, آپ کہیں یار یہ ماڈل وہاں پہ کاپی ہو جائے. سمجھ آ رہی بات کی, کیونکہ ہر بندہ کیا کرتا ہے, نئی بلڈنگ بنانے کی کوشش کرتا ہے, نئی عمارت. مجھے سمجھ نہیں آتی جب مسجدیں بنی ہوئی ہیں, آپ نئی عمارت کیوں بنا رہے ہیں؟ بنانے کے لیے تو نہیں, پہلے میری 50 گاڑیاں آئیں گی پھر میں کام شروع کروں گا. سبحان اللہ. تو یہ مسجدوں کا بالکل وہ چیز ہے, بالکل وہ چیز. آپ صرف وہاں کے بندے آلریڈی موجود بھی ہیں, لیکن تھوڑی کی بھی قبولیت اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری مسجد سے تھوڑی اور ہمیں ملنا شروع ہو جائے. ہاں بس وہ جو ہے نا, اس پہ ہمیں لوگوں کو تعاون چاہیے. ہم یہ آرگینک جا رہے ہیں, ہم انہیں ایسے ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتے کہ مسجدیں آج ہوئی مسجدیں نہیں. اس مسجد میں کچھ ہوتا ہے نا, یہ مسجد دوسرے کو بتاتی ہے, وہ کہتے ہیں میں کیتا ہے یار تسی, وہ کہتا ہے ایسے ایسے ہوا ہے, وہ کہتے ہیں یار ہماری مسجد میں بھی ہے. ہم کہتے ہیں پھر یہ 3 سٹیپس ہیں بھائی, پہلے یہ 3 سٹیپس پورے کریں, پھر وہ کہتے ہیں اگلی مسجد آ جائے. تو یہ آرگینک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ماڈل بن جاتے ہیں نا جب مسجد, پھر کسی اگلی مسجد میں جانا
وہ آسان ہو جاتا ہے. الحمدللہ اللہ پاک آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرائے. تو جلدی ہم تھوڑا سا اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. الحمدللہ کہ آپ نے بہت تفصیل سے آپ نے بتایا کہ آپ کمیونٹی ورک میں کیسے کام کر رہے ہیں. تو اس عظیم مقصد کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں, کاز کے لیے کام کر رہے ہیں, تو جسے جو ہمارا بیس ٹاپک ہے کہ اس کے ساتھ آپ اپنی بیلنس لائف کو کیسے مینیج کرتے ہیں, اور اپنے فیملی کو بھی, اپنے وین کو, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیڈران کو یا لوگوں کو جو کسی پرپس کے لیے کام کرتے ہیں پھر دن رات اس پہ لگا دیتے ہیں, وہ بس لگے ہوئے فیملی کی سیکریفائس کرتی ہے. یا پھر ایون کہ صرف یہ آپ کی تو کمیونٹی ہے جو بہت عظیم کام ہے, لیکن ہمارے یہاں انٹرپرینیور یا بزنس مین اپنے بزنس کو جب شروع کر رہے ہیں یا کسی مشکل ٹائم سے گزار رہے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں, جب سے کھڑا کر رہے ہوتے ہیں تو وقت بہت مانگتا ہے. تو اس فیز میں جو آپ اپنی زندگی کو کیسے بیلنس کریں اس کاز کے ساتھ؟ اچھا, یہاں پہ 3 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو گزارش کی کہ ہم پہلے خود امپاورڈ ہوئے نا, پھر اس لائن میں آئے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بندہ ہوتا ہے کہ جب کسی نا چیز کو دیکھ کے وہ ڈائریکٹ کسی لائن میں آ جاتا ہے بنا سیکھے, بالکل ٹھیک ہے, بنا کسی کے ساتھ اٹیچ ہوئے. تو ہم نے بہت ساری جگہوں کے اوپر نا پہلے دوسروں کے ساتھ مل کے کام کیا. بالکل ٹھیک ہے. کام کرنے کے بعد اس لائن میں تو آپ کو غلطیوں کا احساس ہوتا ہے کہ یار کہاں پہ کیا بلنڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان اگلوں کی اچیو نہیں کر پاتا, کبھی آپ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, اچیو نہیں کر پاتا, وہ آگے پراسپر نہیں کر پاتا, اور وہ بس ڈٹ گیا, وہ وہیں پہ کھڑا ہو گیا, آگے نہیں موو ہو پا رہا. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ پہلا اسٹیپ تو یہی ہے کہ آپ کم از کم پہلے خود امپاورڈ ہوں, پہلے خود نہ کچھ سیکھیں اور پھر کسی اگلی فیلڈ میں جائیں. بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ بہت اہم بات, مطلب اپنی جو حاضر فیلڈ ہے سیکھ کے جائیں, جو جس میں آپ آج کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سیکھ کے جائیں. یعنی سیکھ کے جانے والا بندہ جو ہے نا وہ لازم یہ بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی تم جہاں مرضی جاؤ, بزنس میں جاؤ, کمیونٹی ورک میں جاؤ, کسی بھی فیلڈ میں جاؤ, لیکن یو ہیو ٹو پرفارم دیز ٹاسک. ٹھیک ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. مرسی مشن کے اندر نا یہ اصول تھا, اب دیکھیں نا یہ سیکھا ہم نے. کوئی ٹیچر بھی رکھتے تھے اگر وہ تہجد گزار نہیں ہے, اللہ اکبر, یعنی پہلی چیز وہ پوچھتے تھے ڈو یو پرے تہجد. وہ حیران ہو جاتا تھا, کہتا یہ کیا سوال ہے, آپ میرے کام پوچھیں میں اسپیکر اچھا ہوں کہ نہیں. ڈو یو آفر تہجد اور ناٹ. تہجد نہ پڑھے وہ نہیں رکھتے تھے, تہجد پڑھتے تھے رکھتے تھے. کتنی بڑی بات ہے. وہ کہتے تھے دائی آدمی کا تہجد فرض ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر دائی اور تہجد نہیں, میں بھی جتنے دائیوں کو ملا ہوں وہ نہیں ایسا کرتے. اب ہمیں دیکھیں نا ٹیچر کیسے مل رہے ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مثلاً وہ کہتے تھے 3 روزے رکھ رہے ہو, تہجد پڑھ رہے ہو, اشراق پڑھتے ہو, یہ کرتے وہ کرتے, بندہ حیران ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا جو یہ نہیں کر رہا نا یہ کبھی بیلنس ہو ہی نہیں سکتا. اسی دا پوائنٹ ہے, یعنی یہ پرسنل لیول کو چھوڑ رہا ہے اور سارے کا سارا کمیونل سوچ رہا ہے, لیکن یہ کام نہیں کرے گا نا, نہیں کرے گا, یہ کلیپس کر جائے گا, یہ کلیپس کر دے گا. وہ کہتے تھے تو کلیپس, یا تو کلیپس ہو جائے گی یا منافقت خدا نہ خاصا کہیں نہ کہیں اور چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی, یا تو چراغ تلے اندھیرا ہو جائے گا. ہاں بالکل ٹھیک, وہی بات ہوگی نا. ہاں جی, چراغ تلے اندھیرا ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ فرمایا وہ علماء جو لوگوں کو بولتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے, وہ ایسے ہیں جیسے آگ لگ گئی ہے. اچھا مجھے آگ لگی ہوئی ہے, آپ کو تو نظر آ رہا ہے نا روشنی, میری بات سمجھ رہے ہیں, مجھے آگ لگی ہوئی, میرے دونوں ہاتھوں کو آگ لگی ہوئی ہے, میں نے ایسے کیا, آپ کو تو روشنی نظر آ رہی ہے نا, یعنی دوسروں کو فائدہ ہو جاتا ہے, کم از کم علم تو دے رہا ہے, لیکن خود کے ہاتھ جل رہے ہیں, خود ختم ہو رہا ہے. تو ہمیں سیکھت ہی ایسی ملی, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بولا ویژن کے لیے جا رہے ہو, آر یو میرڈ, اف یو ناٹ میرڈ یعنی اپوزٹ سیکس ہے بیوی, اگر آپ نے بیوی کو جیت لیا آپ جگ جیت سکتے ہو. اگر آپ بیوی نہیں جیت پائے آپ کچھ نہیں جیت پاتے. بالکل, آپ اپنے گھر کو بھی نہیں مینیج کر پائے, نہیں کر پائے, وہ صبر وہ تحمل جو آپ بیوی کیسے جیتو گے آپ. اچھا بیوی کو ٹائم ہی نہیں دے رہے, وہ جیت جائے گا, آپ کیسے جیتو گے, نہیں جیت سکتے. تو یعنی آپ کو اپنی پرسنل لائف بیلنس ہوگی تب آپ آگے بیلنس کریٹ کر سکتے ہیں. اگر یہاں پہ بیلنس نہیں ہے تو آپ آگے بیلنس کریٹ نہیں کر سکتے. اور میں یہ کہتا ہوں مائنڈ باڈی سول ریلیشن شپس, تو میں نے زندگی کو ایسے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, مائنڈ باڈی سول ریلیشن شپس. مائنڈ ہوتا ہے علم کے حوالے سے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا, تو میں ڈیلی بنانا, جتنا مرضی میں کچھ ہو جاؤں میں نے کچھ نہ کچھ علمی کام ضرور کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, سیکھنے بک ہو, کوئی پوڈ کاسٹ ہو, کوئی چیز ہو, کچھ نہ کچھ میں نے علمی حوالے سے کرنا ہے. دوسرے یعنی کہ میرا اصول بن گیا, عادت بن گیا, میں نہ کروں مجھے خلبلی سی مچتی ہے کہ میں نے آج کچھ ایسا ہے نہیں کیا. فوڈ فار دا برین, فوڈ فار دا تھاٹ. تو میرے یقین کریں میرے نا 150-200 ورک شاپس ایسی تیار ہو گئی, یعنی وہ پڑھ کے نا میں نوٹس کے بنا, میں نوٹس کے بغیر نہیں پڑھنا. جو بندہ نوٹس کے بغیر کچھ پوڈ کاسٹ یہ چیز لیتا ہے وہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, ضائع کر رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر وہ سیکھنا چاہتا ہے, ہاں اگر وہ ویسے ٹائم پاس کرنا چاہتا ہے تو اٹس اے گڈ ٹائم پاس. بالکل بھول جائے گی آپ کی کہنے, کچھ نہیں ہے, آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ نکالنا ہے. تو میں موبائل کے اوپر اس کے نوٹس لے لیتا. دوسرا ہے سول, روح کے حوالے سے. روح کے حوالے سے کچھ چیزیں لازم ہیں, جیسے تہجد کہہ رہا ہوں, 3 روزے ہیں مہینے کے, وہ چیزیں فرد ہیں, یعنی دعا ہے, لمبی دعائیں کریں, ٹھیک ہے, صدقہ خیرات کرنا ہے, لازم ہے. پھر ہے باڈی, صحت کے حوالے سے. تو کچھ عرصے پہلے تک میرے 20 کلو وزن زیادہ ہوا تھا, تو میں نے کہا یار اس کے حوالے سے میں تھوڑا کمزور جا رہا ہوں, کیونکہ میرا کام ہی ایسا ہے, میں نہ واک کر پاتا ہوں نہ میں جم پا پاتا ہوں, میں کم از کم ڈائٹ تو کر سکتا ہوں, کیونکہ 80% ڈائٹ ہی ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے آئی ہیو لاسٹ اراؤنڈ 16 kg in 4 months. ویری گڈ. تو یعنی اس کا مطلب ڈائٹ والے بھی سین ہو گیا, اللہ کا شکر. اور نیند اچھی ہونی چاہیے,
یہ چیز اچھی ہونی چاہیے, کنٹرول ہونا چاہیے, کولیسٹرول وغیرہ چیزیں کنٹرول میں ہوں. نہیں تو کبھی کبھی بندے کی ڈپریشن اسی وجہ سے کیونکہ کھانا اچھا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اور آخری چیز ہے ریلیشن شپس, تعلقات. یعنی آپ کسی کے ساتھ بگڑی ہوئی نہ ہو. اور تعلقات شروع ہوں گے گھر سے. ہاں ظاہری بات, وہ اپنے گھر اور رشتے دار مسکن سے شروع ہوں گے, پھر رشتے داروں تک جائیں گے اور باقی لوگوں تک جائیں تو گے. یہ یعنی کہ بیلنس, میں مانتا ہوں یہ بیلنس جب ہوتا ہے اتنی بہترین ہی آگے بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جتنا لاسٹ بیلنس یہاں, اب میں 2-3 الحمدللہ ساتھی جانتا ہوں جو دینی کام کر رہے ہیں, خیر کا کام کر رہے ہیں, لیکن ان کا بیلنس بڑا آؤٹ ہے پرسنل لائف کے اندر, بالکل آؤٹ ہے. اور وہ ہر 2-4 مہینے بعد کولیپس کر جاتے ہیں. یعنی پھر 3-4 مہینے وہ کیا کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, پھر ایک دم سے ان کو جوش چڑھتا ہے, پھر وہ واپس آتے ہیں, پھر وہ کرنا شروع کرتا ہے, پھر وہ کولیپس ہو جاتا ہے, پھر وہ واپس آتے ہیں. تو اب ان کا نا کوئی چیز کریٹ نہیں ہو پا رہی, وہ سسٹم کریٹ نہیں ہو پا رہا. بالکل. جیسے اس کے اوپر نا میں بھی تھوڑا سا سوچ رہا تھا بیٹھ کے, تو مجھے یہ بھی لگا کہ بعض اوقات جیسے ہمارے استاد کرام جب بیلنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آگے کوئی نیا مقصد شروع کرنا ہے, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ جیسے آپ کے استاد جی نے آپ سے کہا اگر ویژن سیٹ کریں تو پہلے بیلنس کو یہاں پہ اچیو کرو, تو وہ صرف بیلنس اچیو نہیں کر رہا ہوتا, وہ بیلنس کے ساتھ اس جگہ پہ جیسے ہم بیوی کی بات کر لیتے ہیں, وہ بیوی کو ٹائم تو دے رہا ہوگا لیکن اس کو ٹرین بھی کرا ہوگا کہ آگے آپ نے ایک بڑا کام شروع کرنا ہے, تو اس کو اس کی مائنڈ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہوگی, تم نے میرے بغیر اتنا ٹائم میں بھی گزارا کرنا سیکھنا ہے یہ چیزیں, تو آپ کی وہ اس کی گروتھ بھی شروع ہو رہی ہوگی. اسے پتہ ہوگا کہ میں نے آگے اس جگہ پہ جانا ہے تو میں اس کی ڈیولپمنٹ یہاں سے اسٹارٹ کروں, صرف اس کو میں نے ہنسی کھیلنا نہیں کرنا, کھانا پینا نہیں کرنا ہے, اس کی میں اب اس کو اپنے ویژن سے آگاہ بھی کرنا ہے, اور اس کی آگے جو قربانی اس کو دینی پڑ سکتی ہیں اس کے لیے اس کو ذہن سازی بھی شروع کرنی. شاید یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جواز صاحب کہ بہت بڑے جب کام کرنے پڑتے ہیں نا تو پھر بندہ ٹائم کیسے کرے. یہ دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. جب آپ کا بیلنس آؤٹ ہونے لگے یو ہیو ٹو اسٹاپ. یس, فرض ہے ہی نہیں, فرض نہیں ہے نا, بالکل میرے پہ فرض نہیں, میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ساری دنیا کا, لیکن بیوی فرض ہے. ہاں, اپنا گھر اور اپنی جو لائف اس کا ٹھیکہ لیا ہوا میں نے, وہ ٹھیکہ لیا. تو ہاں اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ بڑے کام ہی نہ کریں, یو ہیو ٹو کریٹ سسٹمز ناؤ. آٹومیٹکلی یہ بندہ بل گیٹس کی طرح مائکروسافٹ کا ایسا سسٹم بنائے گا کہ اس کو پتہ نہیں پاکستان میں جو میرا ہیڈ ہے وہ کون ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہاں میری بات سمجھے, میں نے پیپسی والے کا ہیڈ پاکستان میں کون ہے ہمیں کیا پتا, پتا ہے آپ کو نہیں پتا نا, لیکن کتنا بزنس ہے, سسٹم بنایا نا, سسٹم بنایا. اب وہ جو ہیڈ ہے جو جہاں سے پیپسی آ رہی ہے وہ پوری دنیا میں گھومتا پھرتا رہے تو وہ تو کام نہیں کر سکتا. ظاہری بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا یو ہیو ٹو گیٹ میچور کہ اس کے بعد یار میرا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے, نہ میری صحت کا خیال رہتا ہے, نہ میری نیند کا خیال رہتا ہے, نہ میں بیوی بچوں کو ٹائم دے پاتا ہوں. آئی ہیو ٹو اسٹاپ. میرے پاس اتنا پیسہ کافی ہے, 4 لاکھ آ رہا ہے بہت ہے, مجھے 40 نہیں چاہیے. ناٹ آن دا کاسٹ آف مائی لائف اور ناٹ آن دا کاسٹ آف مائی فیملی. اسٹاپ. آئدر بزنس, ایون دینی ورک, یو ہیو ٹو اسٹاپ. Yes, you have to. Now what you have to create systems. Yes, yes. اب آپ کو ایسا سسٹم کریٹ کرنا پڑے گا کہ وہ سسٹم کام کرے. اب یہ جتنی مسجدیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ کی قسم ایک مسجد میں خود کام نہیں کرتا. اچھا اس لیے سلو ہے, تو لوگ کہتے ہیں جواد بھائی سلو بڑا ہے. میں کہا جلدی کیا ہے, جلدی کیا ہے, جلدی کیا ہے بھائی, جتنی میری استطاعت ہے اللہ نے میرے سے اتنی پوچھنا ہے نا. اپنی استطاعت سے زیادہ تو نہیں میں کر سکتا, دیر لگ جائے گی لیکن سسٹم بن جائے گا. میں مر بھی گیا وہ مسجد میں وہ چیز زندہ رہے الحمدللہ. یعنی ہمیشہ بندے کو سوچنا چاہیے میں مر گیا. اس لیے میں کہتا ہوں واللہ ان سیٹھوں پہ مجھے ترس آتا ہے, رحم آتا ہے, جو لوگ کام نہیں چھوڑ سکتے. کتنی عجیب بات ہے, کتنی عجیب بات ہے یہ بھائی سیٹ ہو کے مزدور ہے. ہاں جی, وہ کہتے ہیں میرے بغیر کام چلے گا نہیں. فضول آدمی, واللہ یہ فضول آدمی ہے, بیڑا غرق کیا تو نے اپنی لائف کا. یعنی کروڑ پتی ہو کے تو سسٹم نہیں بنا سکا, تو تو نہ ہوا تو ختم سارا کچھ. بیلنس کا مطلب اس کے ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ یو ہیو ٹو سسٹمز, اور سسٹم آپ ہوا میں تو نہیں, آپ کو اپنے لوگ امپاور آنا پڑیں گے. اسی کتنی بڑی تبدیلی آئے گی تو آپ کی سوچ کہاں جائے گی, لیکن یہ کیوں آئے گی, کیونکہ وہ بیلنس رکھنا چاہتے ہیں. تو اب آپ لوگوں کو امپاور کرنا سیکھیں گے. آپ کو ابوبکر بنانا پڑے گا, آپ کو عمر عثمان بنانا پڑیں گے, نہیں تو رسول اللہ دنیا سے جا نہیں سکتے. نہیں رسول اللہ دنیا سے جا نہیں سکتے. اگر ابوبکر نہ ہو نبی کا جانا بنتا نہیں ہے نا, بنتا نہیں ہے. ابوبکر ہے اب میں چلا جاتا ہوں, مطمئن ہو کے جاتا ہوں, کیونکہ ابوبکر ہے مسلح پہ کھڑے. تو آپ کو ابوبکر بنانا پڑے گا, اپنے بیٹے کو ابوبکر بنانا پڑے گا, بنانا پڑے گا. نہیں بناتے تو مت ماری جائے گی. دنیا بھی یہی بھائی, دنیا بھی گئی نا, میرے پاس دنیا بھی نہیں ہے, ایسے ہی آخرت تو چلو اس میں تو کچھ کام خراب ہو ہی گیا, بھائی دنیا بھی نہیں رہتی اس کے پاس. اللہ تو دیکھیے ایک بیلنس کو اچیو کرنے کے لیے جو آپ کو اپنا کو چینج کرنا پڑے گا کہ میں نے اپنا پورا سسٹم ڈیولپ کرنا ہے. ڈیولپ کرنے کے لیے مجھے لوگ چاہیے, اس کا مطلب لوگوں کو میں نے امپاور کرنا ہے. 2-3 چیزیں بندہ ایسی رکھ لے, واللہ میں نے یہ سیکھا ہے, اللہ کرے میں زندگی میں ایسی رہوں, اس پہ سمجھوتا نہیں ہے. یس, کمپرومائز نہیں ہوگا. ایک ہے سکون, واللہ نہ کرے, سکون پہ سمجھوتا نہ کرے. ایک نا اشفاق احمد نے ایک بات لکھی, بڑی سننے کی بات ہے, کہ ایک مزدور تھا, وہ ہر بندے کو کہتا پھر رہا تھا کہ یار کام ملے تو مجھے بتانا. اللہ, کام تھوڑا تھا اس کے پاس, تو ایک کام آیا تو باس نے کہا بھی اس کو بلاؤ تو اچھا کام ہے کر لے.
تو اس نے آ کے بتایا جی وہ کہہ رہا ہے میں نہیں آ جا سکتا. اس نے کہا پہلے کہتے ہیں کام دو, کام آتا ہے تو کام نہیں کرتے. یہ اس کے گھر چلا گیا, کی تکلیف ہے کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے کہا 2 کام ہونے ہیں. پہلا, آج میرے بچے نے چلنا سیکھنا ہے, یعنی آج ہی ول ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. اور سیکنڈ, میں نے ایک پودا لگایا, آج اس پہ پھول کھلنا ہے. میں یہ 2 چیزیں مس نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. ویلیوز اس نے کتنی اپنی ڈیفائن کی ہوئی ہیں. انجوائے زندگی انجوائے کرنا. میں یہ بچے کا پہلا اسٹیپ لینا اور اس پھول کے کھلنا, یہ میں مس نہیں کر سکتا. You do whatever you want. اصل یہ ہے کہ اس نے کنٹرول کتنا رکھا ہے. مجھے جس چیز میں سکون ملتا ہے نا, I can't compromise on that. اب بندے کہیں گے جواد بھائی سکون کے لیے, میں کہہ رہا ہوں دوسری چیز عزت پہ کمپرومائز نہ کریں. ایک سکون, ایک عزت. آپ کو ذلیل کر رہے ہیں, رگڑا لگا رہے ہیں, خودداری بہت بڑی چیز ہوتی ہے, خودی بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اس پہ کمپرومائز نہ کریں. یہ لانگ ٹرم امپیکٹ کو بہت زیادہ کرتی ہے نا. اور تیسرا, اللہ پہ کمپرومائز نہ کریں. دین پہ. آپ کا سب سے بڑا سگا جو ہے نا وہ رب ہے. رب چھوڑ کے جو پایا وہ تم نے اصل میں خسارہ ہے. اور رب کو پا کے جو تم نے کھویا ہے وہ اصل میں پایا ہے. تو شیخ یوسف ایسٹی صاحب جانتے ہیں شیخ یوسف ایسٹی. تو میں نے ایک دفعہ ان کو میل کی تو انہوں نے رپلائی کیا. میں نے کہا شیخ آپ نے 8 سال اس بندے نے صرف تحقیق کی ہے, سوچو عالم بن جاتا ہے. یعنی یہ ٹرائیڈ از بیسٹ کہ اسلام غلط ہے, لیکن اسلام نے اس کو غلط کر دیا. تو مسلمان ہوئے تو میں نے کہا شیخ کوئی نصیحت کریں. انہوں نے لٹرلی 2 جملے لکھے. انہوں نے کہا if you have Allah and nothing else you have everything. اللہ اکبر. But if you don't have Allah and everything, واللہ you have nothing. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. تو یہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے سب سے بڑا سگا آپ کا صرف رب ہے. اس پہ سمجھوتا نہ کریں. یعنی آپ کیا کہہ لیں ابھی میں کر لوں بعد میں ایسے کر لوں گا, یہ نہیں آنا, یہ بات کبھی نہیں آتا. سکون, عزت اور اللہ, اس پہ کمپرومائز نہ کریں. الحمدللہ. یعنی یہ آپ کی کیا ہے, وہ ایٹ کاسٹ آف واٹ. یعنی جو بھی بندہ کامیابی لیتا ہے نا وہ کسی کاسٹ پہ لیتا ہے. تو ہمارے لوگ کاسٹ بیلنس لوز کر رہے ہیں, کبھی رب لوز کر رہے ہیں, کبھی سکون کو لوز کر رہے ہیں. کس لیے؟ بالکل ایسا. یہ وہ چیزیں, اگر آپ نے کوئی بھی جنگ چھوڑی, اپنی جنگ شروع کی, آپ نے کوئی ویژن شروع کیا, آپ اس میں مار کھا لی, آپ وہاں پہ یہاں پہ آ کے اپنی پناہ لیں گے, ان چیزوں پہ پناہ لیں گے, اس کے مطابق آپ گرو کریں. اس کے مطابق گرو کریں گے. اگر آپ نے انہیں کو کھو دیا اور آپ وہاں کے آگے جا کے فیل ہو گئے تو آپ کہاں پہ واپس آئیں گے؟ بالکل کچھ بھی نہیں ہے پیچھے, نہ سکون ہے پیچھے, نہ عزت ہے پیچھے, نہ جو ہے وہ اللہ بچہ ہے. تو پھر کیا بچہ ہے پیچھے؟ تو مسکن کوئی نہیں بچے گا آپ کو. صحیح بات. بالکل ٹھیک ہے. الحمد للہ شیخ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے بیلنس پہ ایمفسائز کر دیا الحمد للہ. تو ایک چیز جو آپ نے یہ اپنا ویژن شروع کیا, آپ کے پاس نئی نئی اسٹوریز آتی ہوں گی, کوئی بہت ٹچنگ اسٹوری ایسی ہے جس نے آپ کو بوسٹ کر دیا ہو کہ اللہ کا شکر, اللہ نے جو اس وسیلے سے کام لیا اس میں کسی ایسی فیملی کی ہیلپ ہوگی, کوئی ایسا معاملہ ہوگا جو آپ کو دل کو چھو کے گزر گیا ہو, کہ یا ایسے آتے رہتے ہیں ماشاء اللہ آپ کے پاس کیسز؟ نہیں, یہ تو نارمل ظاہر بات ہے. آپ کسی کی مشکل کو حل کرتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر بات ہے وہ چیز انسپائرنگ ہی ہوتی ہے جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں. ہاں نہیں کہ چھوٹی میرے لیے سب سے انسپائرنگ چیز جو نا, سب سے کمال جو مجھے چیز انسپائر کرتی ہے اصل میں نا, یو ول فیل اٹ, کیونکہ آپ بزنس کر رہے ہو نا. بالکل بالکل. آپ آفس نہ ہو کبھی بھی اور بزنس رننگ کرتا رہے, دس از دی موسٹ انسپائرنگ تھنگ فار می. میں نے علماء دیکھے ہیں, میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں, ان کی بیچاروں کی مت ماری ہوتی ہے اور ایک کپ کے بارے میں, ایک پلیٹ کے بارے میں سوال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں کسی مسجد کے ساتھ اس طرح, میں صرف ان کا کرتا ہوں واٹس ایپ کے ذریعے ان کو موٹیویٹ کرتا رہتا ہوں, بات کرتا رہتا ہوں. ان کو کوئی بیچ میں رکاوٹ آ جائے, اس رکاوٹ کو دور کیسے کرتے ہیں وہ کیونکہ پہلے سال میں نے تھوڑی سی محنت کر لی گراؤنڈ پہ, اس کے بعد میں نے نہیں کرنی. تو میرے لیے سب سے بڑی انسپائرنگ یہ چیز ہے کہ 60,000 لوگ, 60,000 پیشنٹس 1 ایئر, صرف 3-4 مہینے میں 3 گھنٹے ڈسپینسری اوپن ہوتی ہے, اونلی 3 آورس. سوچے اگر وہ پورا دن ہو تو کہاں بات جائے گی, کہاں پہ بات جائے گی. یہ میرے لیے سب سے کمال انسپائرنگ چیز ہے کہ میں ایک بھی ڈسپینسری کو وزٹ نہیں کیا آج تک. اللہ لٹرلی, یعنی کہ ورکنگ ہی اندر میں نے کبھی وزٹ نہیں کیا. 4 سال ہو گئے, لیکن اس ڈسپینسری چل رہی ہے اور وہ کام چل رہا ہے. 60,000 ایک بندے کی مشکل حل کی تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں تمہاری دنیا اور آخرت کی مشکل کو حل کروں گا. 60,000 الحمدللہ. اور پھر راشن علیحدہ, پھر یوتھ کے پروگرام سے سکون دیتی ہے. تو میرے لیے سب سے بڑی انسپائرنگ چیز یہ ہے. تو اگر ایک چیز جیسے کوئی چیز ذہن میں اٹک جاتی ہے کہ ہمارے ایک ساتھی تھے, انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, تو ہم نا وہ اعتکاف کا ہمارا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے کہ سال میں نا جتنی مسجدوں میں ہم گئے ہیں, جو یوتھ ہمارے سے جڑی ہے, چاہے وہ پوڈ کاسٹ کسی بھی جگہ سے, ان کو ایک جگہ پہ جمع کرنا, پھر ان کے اندر وہ پتا پیدا کرنا کہ بھائی وہ کچھ بڑا کام کریں, وہ پروجیکٹ لینا ان کو. تو 10 دن وہاں پہ اسپرچل گرومنگ بھی ہو جائے اور ساتھ میں ان کی ویژننگ بھی ہو جائے. یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے, وہ یوتھ کا ہوتا ہے صرف. تو وہاں پہ نا 2 باتیں ہوئی ایسی کہ مجھے جو لگا کہ یار یہ کتنی بڑی خیر ہے, لوگوں کے اندر کتنی بڑی خیر ہے. تو اس میں ایک لڑکا تکے سے وہاں پہ آیا تھا, یعنی آنا نہیں چاہتا, تکے سے آیا تھا. ایک وہ بندہ ہے, اور دوسرا ایک ساتھی ہے, انہوں نے مجھے فون کر کے یہ بات کہی کہ جواد بھائی ایک بندہ ہے, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, اراؤنڈ 50,000 سم تھنگ, اور وہ بندہ لٹرلی ہی از آن دا ایج ٹو کمٹ اے سوسائڈ, یعنی وہ خودکشی کرنے والا ہے. وجہ کیونکہ جو پیسے
مانگنے والے اس کو اتنا تنگ کرنے لگ گئے ہیں کہ اب وہ شرمندہ اتنا ہو گیا کہ میں کیا کروں, اور پیسہ اس کے پاس نہیں ہے, وہ میں اس کو پرسنل جانتا ہوں, میں آئی کین وہ فار ہم, جواد بھائی اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اور مولویوں نے اس کو زیادہ تنگ کیا, دینداروں نے اس کو زیادہ تنگ کیا اللہ. تو یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی, اور وہ بندہ دینداروں سے بھی مایوس ہو چکا ہے اور ادھر سے بھی مایوس ہو چکا ہے, اس لیے وہ کہتا ہے آج یا کل میں نے خودکشی کرنی ہے, ایک دفعہ کرنے لگا تھا بچے نے روک لیا. اللہ. تو میں نے نا یہ اعتکاف میں, کیونکہ میں تھا, وہ لیکچر ہونے لگا تھا, تو میں نے وہیں پہ ساری یوتھ جو بیٹھی تھی نا, ہماری یوتھ میں کتنی خیر ہے, میں نے ان سے ایسے کہا یار ایک میسج آیا ہے, سبحان اللہ کس لیول پہ دنیا چلی گئی ہے, اللہ تعالیٰ بھائی کے لیے خیر کرے. کہتے جواد بھی کہ ہوا کیا ہے, میں کہا اس کو 50,000 چاہیے. میں کہا یار میں تو 2,000 یہ رکھتا ہوں, یہ 2,000 میرے. لٹرلی اراؤنڈ ہاف این آور 50,000 یوتھ نے پیسے جمع کر دیے, صرف نوجوانوں نے 50,000 جمع کیے, ہم نے فوراً اس کو پہنچایا کہ بھائی دو, اور اس بندے کا جو ایمان بحال ہو گیا, دیر از ہوپ, دیر از این امید, اور وہ کہتا ہے واللہ میں اسلام سے دل ہار بیٹھا تھا, اگر آپ نہ آتے تو ہو سکتا ہے مطلب یہ خودکشی نہ بھی ہوتی, لیکن ہو سکتا ہے دین ہی چھوڑ جاتے, نماز روزے چھوڑ جاتے. اچھا جب یہ ہوا اسی دن جو ہے نا ہماری جو یوتھ جو تکے سے آئی ہوئی تھی مسجد کے اندر, اس کا موبائل اٹھا لیا کسی نے, ہم سوئے ہوئے تھے مسجد سے اٹھا کے لے گیا. اب وہ امی سے بڑا ڈرنے لگا کہ میری امی مجھے ایسے کرے گی, ایسے کرے گی, ایسے کرے گی, میرا موبائل اٹھا کے لے گئے, مہنگا تھا تھوڑا, تو وہ رو رہا تھا, ایموشنل تھا, بچہ تھا نا. تو ہم نے یوتھ سے کہا, میں کہا دیکھ لو تمہارا بھائی رو رہا ہے, تمہیں کیا کرنا چاہیے, یہی تمہاری ایکٹیویٹی آج کی, ہی از کرائنگ, واٹ شوڈ یو ڈو, اینڈ ہی ہیز لوسٹ سم تھنگ. تو سارے ایک دوسرے منہ دیکھیں. میں کہا بھائی میں بیٹھے رہتا ہوں, تم نے یو ہیو ٹو فائنڈ کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا ہمیں مدد کرنی چاہیے, تو میں کرو. تو اسی وقت انہوں نے جمع کر کے اس کو نیا موبائل لے دیا. اللہ, وہ رونے لگ گیا, اور اتنا رویا الٹا رونے لگ گیا. دوسری بات کہ سم باڈی کیئرڈ فار می فرسٹ ٹائم ان مائی لائف, یعنی کسی نے میری کیئر کی ہے. اب یہ بندہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ میرا ایمان ہے یہ ایتھیسٹ نہیں ہونے لگا, یہ مولویوں کے مسجد کے خلاف نہیں ہونے لگا, کیونکہ مسجد نے اس کو ایکسپیرینس کروایا. تو میں لبے لبا کیا یوتھ ہماری نوجوان اس میں بڑی خیر ہے واللہ, خاص طور پہ آج والی, کیونکہ یہ اک چکی ہے. کمپٹیشن بہت ہے باہر کی دنیا میں, پیسے کی بنیاد پہ, گاڑی کی بنیاد پہ, موبائل کی بنیاد پہ, کپڑوں کی بنیاد, بہت کمپٹیشن ہے. مسجد میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. جزاک اللہ خیر, سبحان اللہ, بھائی جان آ جائے, بھائی کھانا کھا لو, پیارے بھائی جان. ہاں جی, اور کچھ بھی بس یہی ہو رہا ہے, کوئی منہ نہیں دیکھ رہا, کوئی پیسہ نہیں دیکھ رہا, کچھ بھی نہیں دیکھ رہا. اس لیے یوتھ ادھر آ رہی کیونکہ یہاں پہ کمپٹیشن نہیں ہے. جیسے ہی مسجد سے باہر آتا ہے تیرے پاس گاڑی کون سی ہے, تو کون سے اسکول میں پڑھتا ہے, نوکری کتنی ہے, سیلری کتنی ہے, چیزیں مسجد میں نہیں ہے. ایسے ہی ہے الحمدللہ. اور آپ کے پاس کھانا نہیں ہے, آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی, کھانا تو مجھے مل ہی جانا ہے, وہ تو ٹینشن ہی نہیں ہے, پیسے دوں نہ دوں مجھے روٹی ملے گی, کھانا ملے گا الحمدللہ. تو یہ جو آپ کسی کے, میں مجھے انسپائرنگ کرتے چیز جب کسی کے اندر سے نا بالکل اس کا مائنڈ ایسے ہو جائے, یعنی وہ ایسا تھا وہ ایسے ہو جائے الحمدللہ. البتہ یہ والا واقعہ جو ہے نا, وہ یہ دونوں واقعات نا میرے ذہن کو بدلا یوتھ کے والے سے الحمدللہ. میں نے صرف ان کو بات کی, اور حالانکہ یوتھ کے پیسے کہاں ہوتے ہیں, ان کی پاکٹ منی ہوتی ہے, بس وہ تھوڑا تھوڑا کمپاؤنڈ افیکٹ آ گیا نا, تھوڑا تھوڑا مل کے جو ہے نا اللہ نے خیر کر دیا الحمدللہ. جب ہم نے بہت زیادہ بات کریں بیلنس, ٹھیک ہے, تو اٹ مائٹ بی پاسبل ہر ایک کے لیے مختلف ڈیفینیشن, آپ نے اس کو ڈیفائن, آپ نے اس کو ڈیٹیل سے بتا تو دی ہے, لیکن آپ اس کو کچھ اگر ہم اس کو باقاعدہ الفاظ میں ڈیفائن کریں تو آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں بیلنس کو؟ از اٹ سم تھنگ 50-50 اور اٹ از سم تھنگ مطلب 80 ٹوڈے, لیٹس سپوز کہ ہم نے کسی کو آج 80% دیا, ٹھیک ہے, اور دوسرا والا ہمارا 80% مس رہ گیا, کل کو اس کو ہم 80% دے دیں, ادھر بھی سے دیں, تو کیا اس کو بھی ہم بیلنس کا نام دیں گے؟ نہیں, بیلنس ایک صرف سائن ہے, واٹ ریکوائرز آف یو, آپ آسانی سے کر لیتے ہو, ٹھیک ہے, واٹ ریکوائرز آف یو, آپ آسانی سے کر لیتے ہو, ٹھیک ہے, یہ بیلنس ہے. ٹھیک ہے, آپ کہیں پہ بھی کچھ بھی ریکوائرمنٹ ہے نا, وہ گھر کی ہو, وہ باہر کی ہو, وہ کسی بھی جگہ کی ہو, آپ کے گھر کا دروازہ خراب ہے اور اس کی وجہ سے تالا بھی نہیں لگتا ہے گھر کا, اور آپ کو ٹینشن لگتی ہے کوئی چوری نہ آ جائے, اور 2-4 مہینے ہو گئے, تو یہ بندہ بیلنس نہیں ہے. اوکے, بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو بنیادی ہاں ٹھیک ہے, واٹ ریکوائرز آف یو, آپ آسانی سے کر لیتے ہیں. اگر آپ کو جو فوراً کر لیتا ہے, جیسے ہی مسئلہ ہو فوراً اس کو ٹھیک کر لیتا ہے, تو ماشاء اللہ بہترین مینجمنٹ ہے اس کی. جو 2-4 دن لے رہا ہے تو کم جا رہا ہے, جو 40 دن لے رہا ہے اور کم جا رہا ہے, جو ٹھیک ہے, مطلب اب اس میں ہر چیز آ گئی نا. آپ نے کہا کہ آپ کو بیوی کو جو ریکوائر ہے اگر آپ کو کر لیتے ہو, ہر بندے کی ریکوائرمنٹ مختلف ہے, بالکل ٹھیک ہے, کسی کی شادی نہیں ہوئی تو اس کا مختلف ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو واٹ ریکوائرز آف یو, آپ اس کو کر لیتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. نہیں, میں لوگوں کے آسانی کے لیے اس کو کہنا چاہوں کہ اگر آپ کو ویسے آپ کے والدین جو آپ سے چاہ رہے ہیں گھر کا سودا سلف لے کے آنا, چیزیں لے کے آنے, آپ کر لیتے ہو, تو بیلنس ہے آپ کا. اگر آپ شادی پڑھائی بھی ہے وہ کر لیتے ہو, آپ نماز ہے ریکوائرز ہے نا, کر رہے ہو, واٹ ریکوائرز آف یو, وہ آپ کر پا رہے ہو, بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بیلنسڈ ہے.
اب کس کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے یہ تو سبجیکٹو ہو گیا نا, یہ سبجیکٹو ہو گیا, یہ کیس ٹو کیس ویری کرے گا. مثلاً آپ کہتے ہیں میں دوستوں کو ٹائم دیتا ہوں, میری نماز رہ جاتی ہے. ہاں یہ تو پھر الگ, میں نمازیں پڑھتا ہوں تو جو آدمی وہی ٹائم ہوتا ہے میرے پاس کھیلنے کا, بالکل ٹھیک ہے, تو میرا وہ چلا جاتا ہے. میں قرآن پڑھنے جاتا ہوں قاری صاحب کے پاس, پھر میں اکیڈمی نہیں جا پاتا. تو یہ واٹ ریکوائرز آف ہم, ہی کوڈنٹ فلفل اٹ, تو ہی از ناٹ مینجڈ. تو جواد بھائی اب جب اس کی ہم بات کر رہے ہیں ہمارے پاس یوتھ کے اندر, اب یہ آپ نے تو اس کو بہت زیادہ جیسے سمندر کو کوزے بند کر دی ہے. تو اب یوتھ جو آج کل جاب کر رہی ہے, اس کی 8-9 گھنٹے کی شفٹ ہے جاب کی, اور 2-3 گھنٹے جو ہے اس کے آنے جانے میں ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں, اور وہ ہسل کے اندر ہے, اب بیلنس اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے لیے آپ ایڈوائس کیا کریں گے؟ کچھ جنیرک ہو سکتا ہے یا یہ کیس ٹو کیس ویری کرے گا؟ سب سے بڑی میری یہ سوچ ہے, ہم نے ایک جگہ پہ ایکٹیویٹی کروائی یوتھ سے اور دے فیلڈ. میں آپ کو مشورہ دوں گا, آپ اپنی آفس میں بھی کروائیں. وہ ہے نیڈز اینڈ وانٹس کی ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے, نیڈز اینڈ وانٹس. ہاں آپ کا ایسا ٹھیک ہے کہ جنگ جو ہے وہ وانٹس کی چل رہی ہے, نیڈز پہ تو بات نہیں کوئی کر رہا بھائی جان, ٹھرک ہے نیڈز پہ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا ہسل, یہ ٹھرک کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, چسکا ہے, اس کے بنا نہیں میں لگژری کو آپ نے جو ہے نا اپنی نیڈ بنا لیا ہوا ہے. یعنی میں نے گاڑی میں ہی آنا ہے, ہاں میں بائک میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, تو بھائی گاڑی لیول کا پھر کمانا پڑے گا, پھر اس کے لیے ایفرٹ بھی وہ کرنی پڑے گی, ٹائم دینا. ایک ہوتا ہے آپ کی محنت آپ کو خود بخود اوپر لے کے جا رہی ہے, ہاں ایک ہے آپ کو اٹس اے گڈ تھنگ. ایک ہے آپ تکے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہو, دیر سے ٹوٹلی ان آرڈر ٹو گین سم تھنگ ویری گریٹر, اس میں اٹھنے کے لیے. تو میں کہتا ہوں ایک نیڈ ہے, ضرورت, ایک سہولت, ایک خواہش. ان 3 چیزوں کو بڑے ہی کانشیسلی پراپرلی فل کریں. مثال ویری ویری گڈ پوائنٹ. آپ بتائیں اے سی سہولت ہے یا ضرورت ہے؟ سہولت ہے. ہاں سہولت ہے بالکل. تو بندے کے اوپر جو فرض ہے نا, بیوی کے لیے بھی اپنے لیے وہ ضرورت ہے. ہاں ٹھیک ہے, پنکھا ہے, پنکھا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اے سی نہیں, اگر کر سکتے ہیں آرام سے ہو رہا ہے, آرام سے ہو رہا ہے. ہاں آرام سے, اور آرام سے کب ہوتا ہے؟ سہولت میں بندے کو شفٹ کب ہونا چاہیے. میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, میں بھی بھائی بڑی مشکل سے گزرا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ابھی بھی ہم کو ترم کھانی ہے, لیکن جب ضرورت سے ڈبل پیسہ آ گیا آپ کے پاس, اب سہولت میں, اب سہولت پہ چلے جائیں. یعنی آپ 60,000 آپ کا منی خرچہ ہے ضرورت والا, اب 100 لاکھ سے اوپر چلے گئے آپ, سہولت کر لیں. ہاں ورنہ نہ کریں. 70 ہوتا جاتا ہے یہ اسی لے لیتے ہیں, 70 ہوتا جاتا ہے, 70 بیچ کے 125 لے لیتے ہیں. کیا آخر آئی ہوئی ہے تجھے, کیا ٹینشن ہے؟ بالکل. اور اگر یہ سہولت میں آ جاتا ہے, اب یہ ضرورت میں نہیں آ پاتا, اب ضرورت میں نہیں آ پاتا. یعنی اب اے سی والا پنکھے سے نہیں سو پاتا. اب یہ اس نے اپنے لیے کیا کر لیا, چین کریٹ کر لی ہے. اب اس کے لیے اس کو 3 گھنٹے مزید کام کرنا پڑے گا, 4 گھنٹے مزید کام کرنا. جب کرے گا تو پھر فیملی ڈسٹرب ہوگی. نہ کرو یہ, اسلام کہتا ہے یہ نہ کرو. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ پھر خواہش کیا ہوتی ہے, جب پیسہ جو ہے نا آپ کی ضرورت اور سہولت سے ڈبل ہو جائے, تو آپ کوئی خواہش والی چیز لے لیں. خواہش ہے مثلا آؤ دبئی گھوم کے آتے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. جی بالکل ٹھیک ہے. پی سی میں کھانا کھاتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی, یعنی مہینے میں ایک دفعہ پی سی میں کھانا کھا لیتا ہے, 15-20 ہزار روپے کا لگے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ والا سین خواہش ہوتی ہے کہ وہ آپ کی مطلب وے بیونڈ چلے جاتے ہیں. یعنی آپ کا شادی حال جو ہے نا خواہش والا, وہ شاید ڈی ایچ اے میں ہو, لیکن سہولت والا ہو سکتا ہے کسی سوسائٹی میں ہو, اور ضرورت والا محلے میں ہو. بالکل ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. اب ضرورت والا ہے تو محلے سے شادی حال ڈی ایچ اے میں لیکن نہ جائیں نا, آپ ادھر ہی. نہ اسلام آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے, نہ مورلز ڈیمانڈ کرتے ہیں, نہ آپ کی جیب ڈیمانڈ کرتی ہے, لیکن آپ کو بس سوسائٹی پریشر میں کر رہے ہیں. غلط ہے. تو اب ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے بھائی, جب ساری اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا ساری کی ساری, اس کی صرف کیا ہے, انہوں نے اپنی وانٹس کو جو ہے نا وہ بھی نیڈ بنا لیا. وانٹس کو نیڈ, یہی بات ہے. جاپان کا سب سے پاورفل سسٹم ہے, سبحان اللہ. تھوڑے دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ ان کا ایک باقاعدہ کاپی ہے ان کی ہر بچے کے پاس, وہ اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو یار ان کا وہ اکانومی کنٹرول کرنے کیا طریقہ ہے. آئی واز شاکڈ. وہ نیڈز اینڈ سہولت اور وانٹس کی وہ انہوں نے ڈبے بنائے ہوئے ہیں کہ مطلب سموسا جو ہے نا میری نیڈ ہے, یعنی بچے کے لیے سموسا میری نیڈ ہے, لیکن کے ایف سی کا برگر جو ہے نا وہ میری سہولت ہے, اور اگر میں پیزا ہٹ کھانا تو وہ میری خواہش ہے. تو اب میں کس کیٹیگری میں ہوں, وہ پیسوں کے اوپر بنیاد رکھتا ہے کہ اتنے پیسے ہوں تو وہ نیڈ ہے, اتنے پیسے ہو گئے ہیں تو وہ خواہش ہے, اتنے پیسے ہو گئے ہیں تو وہ سہولت. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ بھی اپنا ایسا بنا لیں, بالکل, اور اپنی بیوی اپنے بچوں کی اس بنیاد پر ٹرین کریں تاکہ آپ کے سر میں درد نہ کریں. آپ نے اپنے بچوں کو کہا ہے کہ بھائی کے ایف سی کھانا, یہ محلے کا شامی برگر نہیں کھانا. آپ نے کہا, بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اب وہ کیا کہتا ہے, اب مجھے میں نے صرف آپ کیا کہتی ہیں, مائیں بڑی خوش تھے یہ تو صرف کے ایف سی کا برگر کھاتا ہے, ورنہ تو کھاتے ہی نہیں. حالانکہ آگے جا کے کتنا مسئلہ کریٹ ہوگا تیرے لیے کرے گا. 400 کا برگر کھاتا ہے, 50 روپے کا نہیں کھاتا. یہ تو آپ نے دیا نا اس کو, گھر کا بنا کے نہیں دیا. ہاں یہ گھر کا بنا کے دیا بھائی, گھر کا بنا کے دیتے تو اور سستا ہو جاتا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اللہ نے آپ کو کتنی اوقات دی ہے, اس اوقات کے اندر رہیں بس. تو یہ ٹیبل ہونا چاہیے, یہ ٹیبل ہونا چاہیے. تو مجھے پتا ہے ہاؤ مچ آئی نیڈ. بالکل, میں ابھی تک کسی سے نہیں ملا جس کو یہ پتا ہے ہاؤ مچ یو نیڈ. یہ کبھی مطمئن نہیں ہوگا زندگی میں. یہ تقریباً میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں 10%, ابھی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے ہمارا, لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بندے کو یہ نہیں پتا ہاؤ مچ یو نیڈ, وانٹ نہیں نیڈ,
یہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا کیونکہ اس نے اپنے کو ڈیفائن ہی نہیں کیا نا. Define وہ زیادہ سے زیادہ کے چکر میں جاتا جائے گا, کبھی تھوڑی سی پیسے بڑھتے ہیں ہاں نئی چیز خرید لیتا ہے. چیز خریدتا ہے. کیوں خریدی ہے بھائی؟ کیونکہ میرے پاس پیسے زیادہ آ گئے. تو کل نوکری جا سکتی ہے نا, ایسے ہی ہے نا, کم از کم ڈبل تو ہو لینے دو یار. ایسے ہی وہ ہم لوگ اپنی ٹیم سے بات کر رہے تھے, اسی طرح کی بات ہوتی تھی. ہم سے کہتے ہیں کہ پیسے کی تپش کو برداشت کرنا بھی جو ہے نا یہ ایک آرٹ ہے. ابھی ایک مووی آئی ہے, میں نام نہیں لیتا, لوگ کہیں گے وہ مووی دیکھنے لگ جائیں گے, لیکن اس کا تھیم بڑا کمال ہے. وہ کیا ہے کہ وہ کرپشن کے اوپر مووی ہے, لیکن سارے پھنس جاتے ہیں, ایک بندہ بچ جاتا ہے. یہ دس از آل کرکس آف اٹ. اب یہ ہیرو ہے, ظاہر بات ہے. یہ بچتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہی نو وین ٹو اسٹاپ. وہ ٹھڑک پہ آگے چلتے چلے وہ پکڑے گئے, ظاہر بات ہے کچھ تو غلطی کریں گے, لیکن اس نے ایک وقت پہ آ کے سب کچھ بیچ دیا اور پیچھے ہٹ گیا, اسٹاپ ہو گیا. خواہش میں نے مطلب اس سے زیادہ میرے سے کنٹرول نہیں ہو پایا. میری بیوی میرے سے ناراض ہو گیا, میرے بچے میرے سے ناراض ہو گئے, معاشرے کے اندر میں کانا ہو گیا ہوں, میں ڈرنے بہت لگ گیا, میرے میں خوف بہت زیادہ آ گیا. آئی ہیو ٹو اسٹاپ. تو مطلب پوری مووی اس پہ ہے وین ٹو اسٹاپ. کیونکہ جب کوئی مووی ہٹ ہوتی ہے نا, دائی کو نا کم از کم یہ پتا ہونا چاہیے کیوں ہٹ ہوئی ہے, لوگوں کو وہ ہٹ کیوں لگے, اتنا پیسہ کیوں کمایا اس نے. تو میں نے اس کا وہ جو پلاٹ آپ دیکھتے ہیں نا, تو بندے کو پتا چلتا ہے. اچھا دیکھ لیں کتنی بیسکس ہے, کتنی بیسک بات. روزہ کیا ہے؟ اسٹاپ. وین ٹو اسٹاپ. بالکل ٹھیک ہے. روزہ از آل اباؤٹ کہ لرن ٹو اسٹاپ. دیکھیں وہ آپ کو سروائیول بھی لے کے جاتے ہیں نا بھائی, اس سے بھی گزارا کر سکتے ہو, تم زندہ رہ سکتے ہو, کر سکتے ہو. اس لیے کبھی کبھی دوسری بات, پہلی بات یہ, دوسری بات کیا ہے, کبھی کبھی وے لو ہو کے اپنی زندگی گزار کے دیکھو. وے لو ہو کے مطلب کیا ہے, چٹنی سے روٹی کھاؤ. یعنی آج میں چٹنی سے روٹی کھانی ہے, کھا لو, کوئی پیاز سے کھا لو, چار سے. اچھا یہ پاور ہے. بندے کو کیا لگتا ہے میں کیوں کھاؤں جب اللہ نے دیا ہے؟ نہیں, یہ پاور ہے یار, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں الحمدللہ. اور میں چاہوں تو اتنی مہنگی کھا لوں, چاہے تو اتنی سستی کھا لو. اللہ نے میرے اختیار. لوگوں کے پاس یہ چوائس نہیں ہے, تیرے پاس ہے. لیکن لو رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زندگی میں لو رہو, لیکن لو رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یو لرن کہ بھائی میں اس میں بھی رہ سکتا ہوں, میں اسی کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں. بالکل ایسے ہی جیسے وہ نا ایک بڑا مشہور وہ کیس ہے, مجھے ایگزیکٹلی تو یاد نہیں, جیسے دبئی کا شیخ سے کوئی ملاقات ہوئی کہ معاملہ اس طرح کا ہوا, تو اس نے کہا کہ بھائی اگر امریکہ کو اس نے کہا کہ اگر ہم نے تمہارا تیل بند کر دیا تو تمہارا یہ ہو جائے گا. ہمارا تیل بند ہو گیا تو ہم تو پہلے بھی ریت پہ رہنے والے تھے, ہم تو ہم تو ایسے ہرا پہ رہ لیں گے, تو ہماری تو بنیاد وہی ہے, تو ہم گزارا کر لیں گے, ہمیں مسئلہ نہیں. ابھی بھی ویسے ہی ہے. ابھی عربی کیا کرتے ہیں, وہ ٹینٹ لگاتے ہیں باہر صحراؤں میں جا کے, اور وہ پکنک ہے ان کی پکنک ہے, اور وہ صرف کہوہ پیتے ہیں, کھجوریں کھاتے ہیں, اور وہیں پہ رہتے ہیں صحرا میں. پھر صبح اٹھ کے آ جاتے ہیں. یہ دوسری چیز ہے, یعنی لو رہنا سیکھیں, اپنے گھر کی صفائی کیا کریں, اپنے واش روم صاف کیا کریں, لو رہنا سیکھیں. لو پر یعنی کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا, بھائی یہ کس نے کہا ہے, تو یہ جب تک وہ چیز حلال ہے اور تیرے اپنے کام ہے تو وہ کرنا چاہیے. میں ایک چیز یہ بھی کہ پیسہ آنے کے بعد اگر آپ چیزوں کو لو رہنے پہ پریکٹس نہیں کرتے نا, تو پھر آہستہ آہستہ اگر آپ چاہتے بھی نا, لیکن آپ کی پرسنالٹی کا اور ایسا بن جاتا ہے کہ آپ کو لوگ بھی نہیں کر دیتے, اور آپ کے ذہن میں خود بخود آتے ہیں میں کر ہی نہیں سکتا یہ چیز. اچھا خوبصورت دکھنا بھی نا اچھی چیز ہے, خوبصورت دکھنا اچھی چیز ہے, لیکن ہر وقت آپ کو یہ ٹینشن ہے کہ میں نے خوبصورت دکھنا ہے, یہ ٹینشن ہو گئی, یہ اس کے لیے بوجھ بن جائے گا. یہ بوجھ بن گیا. یقین جانے زبیر صاحب ایک بات کہتے ہیں, مجھے یہ بڑی ہٹ کی یہ بات, وہ کیا ہے کہ جو علماء ہے کبھی کبھی ٹراؤزر میں شرٹ میں باہر چلے جائے کر, اپنے امامے منہ میں اتار کے, اپنے ٹوپیاں اتار کے, اپنے بالوں کے ساتھ باہر چلے جائیں. نہیں جا سکتے, نہیں جا سکتے. اب ان کو کر کے دکھاؤ, بوجھ بن گیا ذہن, بوجھ بن, میں ایسے ہی ہوں, لوگ مجھے مانیں گے نہیں, اے عالم ہو کیسے پر, بھائی تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ یو آر نتھنگ ان فرنٹ آف اللہ. اصل تو انسان ہے آپ. رسول اللہ پہچانے نہیں جاتے تھے بعض اوقات, اکثر نہیں اکثر. بھائی جو بندہ آیا, آپ میں سے محمد کون ہے, اندازہ کرو. دیکھیں اگر حضرت پگڑی پہنی ہوتی تو پھر تو پتہ لگ جاتا, لیکن وہ اوبویسلی بھائی مدینہ میں مشہور ہو گیا نا, آپ کو پتا جس کا نام نہیں آتا اس کو کہتے ہیں محمد. وہ کس کی وجہ سے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب ہجرت کر کے آئے تو ہر بندے سے پوچھ رہے تھے محمد یا محمد, کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں محمد آپ. اب اس لیے جس کو وہ نہ پتا ہو کون ہے, اس کو آج تک وہ محمد کہتے ہیں. ہم عمرے پہ گئے, حج پہ گئے, تو وہاں یہ ہوتا ہے محمد, ہر ایک محمد ہی کہتے ہیں. یہ کلچر وہاں سے ڈیولپ. جب یہ گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فلسطین کی چابیاں لینے گئے, تو اب ان کی جو وہ غلام تھا اسلم, اس نے اپنے اوپر نا اچھی والی وہ ڈال لی تھی کور اپنے سواری پہ, اور عمر بن خطاب کی نہیں تھی, تو لوگ اسلم کو کنگ مان رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے خدا کا خوف کرو بھائی, یہ امیر المؤمنین ہے, یہ ہے. اور وہ حیران رہ گئے کہ ان کا کنگ غلاموں کی طرح رہتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے, وہ رہ نہیں سکتے تھے, ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, سب کچھ تھا, لیکن لو رہنے پہ وہ ایسے رہتے تھے اس وجہ سے تاکہ میرے لیے حکومت کرنا آسان ہو جائے, آسان رہے. جتنا بڑا اوپر چلا, آپ کو پتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے, مشکل سے آسانی کی طرف جانا یہ بہت آسان ہے, ایوری ون لوز اٹ.
لیکن آسانی سے مشکل کی طرف آنا آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا ہے. بالکل ایسے اس کو یعنی آپ اس ورکنگ اسپیس سے آپ شالمی میں کام نہیں کر سکتے. ہاں جی ہاں جی آپ کر کے دکھاؤ. نہیں کر سکتے. شالمی میں آپ گئے کبھی؟ ہاں جی ہاں جی. وہ جو اندر چھوٹی سی دکان ہوتی ہے, آپ ادھر بیٹھ کے دکھائیں, واللہ اصل میں سرنگوں میں آ گیا. ایسی بالکل آپ نہیں کر پائیں گے. نہیں کر پائیں گے بالکل. اب یہ کیونکہ آپ نے آسانی سے مشکل میں جانا ہے, لیکن اللہ نہ کرے میرے میں خاک, اگر ایسی کبھی سچویشن آ گئی تو کیا کریں گے؟ آپ بند کریں گے, آپ بزنس بند کر دیں گے. آپ کہیں کہ میرے سے نہیں چلتا. آپ کو لوگ کہیں گے یار وہاں پہ چلا لے, بھائی میرے سے وہاں پہ کام نہیں ہوتا. کمال ہے یار, تو نے کام کرنا جہاں مرضی بیٹھ کے کرو. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بندے کو کبھی کبھی پریکٹس کرنا چاہیے. تو ایک تو وہ لسٹ بنائے, دوسرا یہ لو پروفائل رہنا کبھی کبھی پریکٹس کر لیا کرو, کچھ نہیں ہوتا. اس سے آپ اپنی اصل پہ قائم رہتے ہیں, اصل پہ اوقات میں رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو بڑا زبردست ہو گیا ماشاء اللہ. ایک چیز نا میں اکثر دوستوں سے ذکر کر رہا ہوتا ہوں, لیکن آپ کی بات سے میں نے مطلب جو ہے اس کو سمجھا, میں آپ کے اس کی ویلیڈیشن لے لیتا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بیلنس کرنا ایک وقت ہوتا ہے, اس وقت سے پہلے آپ کو اس کی بات نہیں کرنی چاہیے. جب آپ ویل سیٹلڈ ہو جاتے ہیں, آپ اچھا کمانا شروع کر دیں, اچھا آ جائے, تو پھر آپ جو ہے نا وہ چیزوں کو کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی بات سے میں سمجھا ہوں کہ ہر فیز کا الگ بیلنس ہے. آپ دیکھیں ابو ہریرہ کی زندگی میں بیلنس نہیں ہو سکتے. وہ کھانا نہ ہونے کے بعد بے ہوش ہو جاتے تھے. یہ پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مطلب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد درجے غریب ہیں, سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے بیان کیا, اور رہے کتنے 3 سال. ابو بکر صدیق کتنا رہے, دوسرے لوگ کتنا رہے, اور یہ صرف 3 سال رہے ہیں رسول اللہ کے ساتھ, اور 5000 سے زیادہ حدیثیں بیان کی. کتنا بڑا بیلنس ہوگا ان کی زندگی میں, سوچ سکتے ہیں آپ. اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, یعنی گرے پڑے ہوئے لوگ گزر جاتے تھے آس پاس سے, یعنی اتنی عام بات تھی یہ. اچھا آپ نے نکتہ سمجھ رہے ہیں, اتنی عام بات ہے کہ یار ساری بات ہے, بھوک کی وجہ سے ان کو غشی کا دورہ پڑ گیا اور یہ گر گئے. اب یہ بندہ بیلنس نہ کرے زندگی, کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں تو اب جس کام پہ وہ اتنا امفیسائز کر رہے ہیں حدیث کلیکشن کے اوپر, تو کیا پھر ان کی بیوی بچے سب نہیں کہاں نا کر رہے ہیں, ان کا خیال رکھنا ہے, کیوں نہیں رکھنا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. مطلب اگر اس ڈیفینیشن کو لیا جب تک بندہ سیٹلڈ نہ ہو جائے, جو آج سب یہ باتیں کتابوں کی ہوتی ہیں, میں کہہ رہا ہوں پھر ابو ہریرہ کو تو زندگی میں کبھی سیٹلڈ ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ جو مہاجرین تھے جو سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے, ان کو تو سیٹلڈ ہی ہونا چاہیے. ان کے بیوی کے حقوق ہیں کہ نہیں, ان کے بچے ہیں کہ نہیں, ان کے بچے اچھے پالے کہ نہیں پالے, بھائی آپ بتا دو پالے کہ نہیں پالے. عمر بن خطاب کے بچہ عبداللہ بن عمر اچھا پالا ہے کہ نہیں پالا, عبداللہ بن زبیر اچھے ہوئے ہیں کہ نہیں, آگے خلافت سنبھال رہی جا کے انہوں نے. اس لیے یہ بات ہوتی ہے جس بندے کا علم نہ ہو, جس بندے کا علم آتا ہے نا میرے بھائی, وہ علم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. اور ایک بندے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, اس نے کسی مولوی کو دیکھ لیا, مجھے دیکھ لیا, اس کو دیکھ لیا, کسی فلم میں دیکھ لیا, کچھ اس کو دیکھ لیا, اس ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی زندگی بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اب یہ جو بندہ کہہ رہا ہے نا سیٹل نہ ہونا تو بیلنس نہیں آتا, اس نے کچھ ایکسپیرینس کیا زندگی میں, لیکن علم نہیں ہے اس کے پیچھے. علم اور ایکسپیرینس یہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. یعنی ایک تو بندے کے پاس نالج ہے, پھر اس نے کچھ ایکسپیرینس بھی کر لیا. یہ جب دونوں مل کے ایک نئی چیز کریٹ کرتے ہیں نا, دیٹ از امیزنگ. وہ بڑی میچور, بڑی اسٹیبل, بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. یار ہم بھی اسی دنیا میں الحمدللہ, تو ہم سب کچھ کر رہے, اتنے زیادہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ, مسجد میں کام ہو رہا ہے, میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, یہ بھی تو ٹائم ہی نکالا ہے, آپ نے ٹائم نکالا ہوا ہے, نماز بھی پڑھ کے آئے الحمدللہ, ظہر بھی پڑھی, اللہ کا شکر ہے. مطلب کہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا. ایسا جب بھی میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ شاید کبھی کبھی لوگ نا بیلنس سے یہ مطلب لے لیتے ہیں کہ اٹ از آلویز 50-50. 50 کا مطلب یہ ہے کہ جی اچھا اب بیلنس کا مطلب جی اب میں نے آفس کو 8 گھنٹے تو 8 ہی دینے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد میں 4 گھنٹے امی ابو کو ہی دینے ہیں, اس کے بعد 2 گھنٹے بیوی کو دینے ہیں, اس کے بعد 4 گھنٹے. لیکن شاید ہمیشہ یہ ایکویشن کا مینٹین رکھنا بیلنس نہیں ہے. اچھا اگر کبھی آپ کو بزنس میں زیادہ ٹائم دینا پڑ جائے, لیکن آپ اپنے امی ابو کا 1 گھنٹہ کم کر لیتے ہیں, بیوی کا 1 گھنٹہ کم کر لیتے ہیں, لیکن ان کو جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر دیتے ہیں, جو ان سے منیمم ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ بھی بیلنس ہی ہے. نہیں دیکھیں اصل میں یہ بندے نے زندگی سبجیکٹو ہے نا, تو بیوی کو مہینے کے اندر آپ آؤٹنگ کراتے ہیں, آپ صبح جاتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں, جیسے کہتے ہیں کہ میرے آپ ڈیلی کرنے کی لوڈ نہیں ہے, اور نہ ہی بیوی آپ سے ڈیمانڈ کرے گی. میری بات سمجھ رہے ہیں. اسی طرح گھر والوں کی گروسری ہے, اب تو 15 دن کی کٹی گروسری کرا لو, آپ گھر سے ساتھ چلے گئے ہیں. اگر آپ کھاتے پیتے ہیں ماشاء اللہ, جس کی وجہ سے ٹائم زیادہ لگا رہے ہیں, تو بندہ رکھیں, بندہ رکھیں. غریب بھی ہے نا میرے بھائی, کسی کے ساتھ بنا کے رکھ لیں. پلمبر الیکٹریشین جو ہوتے ہیں غریب ہیں, آپ کسی کے ساتھ بنا کے رکھیں, کبھی کبھی کھانا کھلایا کریں, کبھی کبھی اس کو سلام دو اچھے کیا کریں. میں ایک بندہ رکھتا ہوں, الیکٹریشین ہے تو ایک ہی رکھنا ہے, پلمبر ایک ہی رکھنا, دودھ والے ایک ہی رکھنا. مینٹلی بھی سکون میں جب مسئلہ ہو فون کیا, اس کو کہہ دیا جا تیرا. تو یہ دیکھیے یہ بیلنس ہے, یہ بندہ بیلنس مینیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے چیزوں کیسے. میں اب میرے 2 بندے رکھے ہوئے ماشاءاللہ, اس کو میں صرف کہہ دوں نا, مثلا کوئی بندہ مجھے کہتا ہے جواد بھائی ہماری طرف سے بکرا کر دے سب, اب میں جاؤں بکرا خریدوں, اس بندے کو بکرا خریدنے کا شوق ہے, لٹرلی 1.5 گھنٹے میں, کین یو بلیو, خرید کے ذبح کر کے بانٹ دیتا ہے. اللہ اکبر. 1.5 سے 2 گھنٹے میں.
How amazing is that? یہ بھی مینجمنٹ ہے, یہ بھی مینجمنٹ ہے, نو ڈاؤٹ, کہ آپ نے کوئی ایسے کانٹیکٹ, ایسے سوشل نیٹ ورک محلے کی سطح پہ تو بننا چاہیے. آپ جانتے نہیں کسی کو محلے میں, جانتے نہیں, کسی بندے کو نہیں جانتے. پھر بہت ساری چیزیں اب آن لائن مینیج ہو جاتی ہیں, آن لائن چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا, پھر یہ پہلی چیز ہے. دوسرا, ایمرجنسی. اگر آپ کو پتہ چل گیا میری بیوی کی میری لڑائی ہو گئی ہے, چھٹی کر, یو ہیو ٹو ہیو اے ہالیڈے. اس چیز کو ابھی پورا نہ کرائیں. وہ چیز آپ کے آفس میں بھی خراب کرے گی اگر آپ نے نہیں چھٹی کر لو, آپ نے حل نہیں کیا, چھٹی کر لو. یعنی آج گھر رہنا ہے, بے شک منہ بنا کے رہو, مشرق مغرب. تو وہ کہے کہ کیوں نہیں گئے, بس موڈ خراب تھا, ذری بات تم راضی ہوگی تو جائیں گے. بس یہ کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوگی. الحمدللہ, یہ بھی مینجمنٹ ہے. یعنی ایمرجنسی آ جائے تو اسلام کہتا ہے نماز بھی لیٹ ہو جائے تو کوئی بات نہیں. تو تو دنیا لیٹ نہیں کر رہا بھائی, یہاں پہ جنت جہنم کے اللہ کہہ رہا ہے مسئلہ میں نہیں بناؤں گا تیرا اگر تیرے پہ ایمرجنسی آ گئی ہے. الحمدللہ. اور آپ کے گھر میں ایمرجنسی آ جائے, آپ کیا کہتے ہو, ظاہری بات ہے جاب تو نہیں چھوڑ سکتا میں. کیوں نہیں چھوڑ سکتا, کس نے کہا ہے یہ؟ اور اگر تیری جاب ایسی ہے کہ تیرے ٹیلنٹ کی کوئی ویلیو نہیں, تیری سوشل نیٹ ورکنگ اپنے آفس میں کوئی ویلیو نہیں ہے, تو فٹ ہے منہ تیرا, اور چھوڑ دے سب کچھ. پھر کس لیے, یعنی کیا تو نے وہاں پہ کمایا ہے جو یہاں پہ ایک دفعہ چھٹی کر کے وہ تجھے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. دیٹ مینس دے ڈونٹ نیڈ یو. یس یس, دے آر جسٹ یوزنگ یو فار دا سیک آف منی. یہ نہیں تو یہ کر دے گا, یہ نہیں تو یہ کر دے گا. نہیں جواد بھائی, یہ کام یہی بندہ کر سکتا ہے. تو یہ بندہ چھٹی بھی کر لے گا نا, کوئی بات نہیں یار, تجھ کر چھٹی, لیکن جاب نہیں چھوڑنی. ڈیفینیٹلی. یعنی میں مانتا ہوں کہ جاب وہ جو آپ جگہ کی مجبوری بن جائے, یعنی جاب وہ جو آپ سسٹم کی مجبوری بن جائے. یعنی سسٹم کہے اس کے بنا چائے نہیں بن سکتی, بالکل اس کے بنا یہ کام نہیں ہو سکتا. جاب تو یہ ہوئی نا, اب میری ویلیو ہو گئی. وہاں پہ بھی اپنی ورتھ بنا کے رکھنی ہے, اور اس کے لیے بھی محنت کرنی ہے آپ نے. ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی. یعنی کام تو کر ہی رہا ہے نا, تو تھوڑی سی محنت کر کے کر لیں, طریقے سے کر لیں اس کو, ٹیم ورک کے محنت کر لیں. کہ دو بندے, دو تین کلیگ تو ایسے بنا لے یار جو کیا کہ چل تو کر لے چھٹی, میں سنبھال لوں گا, میں تیرا کام سنبھال لوں گا, کوئی کل میرا بھی کام پڑ سکتا ہے تو تو سنبھال لیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو جب بھی اب یہ سب چیزیں جب ہم بیلنس کو ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, ہمیں تو ایک چیز بہت تنگ کرتی ہے نوجوانوں کو, اور میرے بہت بھائیوں کو یہ سوال ہوگا, سوشل میڈیا. ہم خود بار بار کو ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اگر ایک موبائل پکڑا کسی اور کام سے, ٹھیک ہے, اور اس کو کھولا تو کوئی نوٹیفیکیشن آ گیا, اس نوٹیفیکیشن کو دیکھا تو کچھ اور چلا گیا, تو جو کام کے لیے کیا جاتا ہے وہ جو ہے نا وہ کام وہیں پہ رہ گیا. تو سوشل میڈیا نا ہمارے نوجوانوں کی زندگی کو بہت امپیکٹ کر رہا ہے. تو آپ لوگ یا آپ اپنی زندگی میں بیلنس کو جب لے کے چل رہے ہوتے ہیں, تو ہم لوگ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم اپڈیٹ بھی نہ رہیں, کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ تو پتہ ہونا چاہیے. تو آپ اس سوشل میڈیا ڈسٹریکشن کو کیسے مینیج کرتے ہیں اپنے لیے, یا کیسے کرنا چاہیے؟ ڈسٹریکٹ تو ہم بھی ہو جاتے ہیں, ذری بات ہے, ہر بندہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو دو باتیں بتاؤں. ایک تو حرام ہے, جیسے اگر کچھ بندہ حرام کام کر رہا ہے وہ تو حرام ہے, وہ بندہ ایڈکشن سے کر رہا ہے, ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, جس مرضی سے کر رہا ہے. حرام از حرام. وہ حرام اگر ادھر نہیں کر رہا ہے, وہ جھوٹ بول کے حرام کر رہا ہے, غیبت بول کے حرام کر رہا ہے, نماز چھوڑ کے حرام کر رہا ہے. اصل چیز میں مانتا ہوں کہ اگر نا مثلاً میں 15-20 منٹ 30 منٹ ریلز دیکھ رہا ہوں یا کچھ چیز دیکھ رہا ہوں, ذری بات ہے ابھی دیکھی نہیں جا رہا, کچھ مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے نا ادھر میں رک جاتا ہوں, تھوڑا سا اور دیکھ لیتا ہوں. اٹس اوکے. وائی؟ کیونکہ اگر یہ چیز میرے کسی کام کو خراب نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, اوکے, اف اٹ از ناٹ ہرٹنگ سم تھنگ, ٹھیک ہے, یعنی میرے وہی جو ہے واٹ ریکوائرز آف می وہ پورا ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, پھر آپ تو کوئی بات نہیں یار, مطلب کچھ ریلیکس بھی آپ کو ہو جانا چاہیے, ہو جانا چاہیے, کوئی بات نہیں, انٹل وہ حرام نہ ہو رہا ہو. یس, حرام تو حرام ہی ہے نا جی, وہ تو جھوٹ بھی حرام ہے, وہ تو سارا کچھ حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری یہ ہے کہ جب یہ چیز ڈسٹرب کرنے لگی ہے آپ کے کسی ورک لائف بیلنس کو, عادت بن گئی ہے, ہاں, یعنی بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے, گھنٹہ اس کے لیے ٹائم ہے, تو یہ غلط ہے, دس از رانگ نا. اب یہ ساری دنیا کے رانگ ہے. تو اب یہ بندہ صرف اس کو ایک ہی سوال ہے کہ مطلب تو نا کیا چھوڑ سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے اپنے اس کام کے لیے. یعنی کام کی ویلیو ہوگی تو ظاہری سی بات ہے وہ کیا کہ یار 15-20 منٹ میں کر لوں گا, اس سے زیادہ نہیں میں کر سکتا. وجہ کیونکہ میرے یہ پروجیکٹ میں نے مکمل کرنا ہے یا میرا کام مکمل کرنا ہے, نہیں تو میری بےمانی ہو جائے گی, یہ کام میں بےمانی ہو جائے گی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس کو پرواہ نہیں ہے پھر اس کی ویسی ٹیوننگ ہونے والی ہے. وہ زندگی میں ہی ایسا ہے, وہ صرف سوشل میڈیا پہ ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اوور آل لائف ہی اس کی چنڈ ہے, وہ لائف میں ہی ٹھیک بندہ نہیں ہے. تو آپ میری نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ کے آفس میں یہاں پہ کوئی لڑکا ہے اور وہ اس کو یہ ہے کہ میں نے حلال کمانا بھائی, حرام نہیں کرنا, تو ہم صاحب آئیں گے اندر تو میں ایک دم سے کام کرنا شروع کر دوں گا, نہیں ہوں گا تو میں فیس بک پہ ہوں گا. وہ ہر جگہ پہ ایسے کرے گا, ہاں وہ ہر جگہ پہ ایسے ہی ہے. اٹس ناٹ سوشل میڈیا, اٹس دیٹ ہی از اے ہرڈ حرام. اس کی فطرت بن چکی ہے, بس وہ ایسے ہی ہے, لاپرواہ ہے, he doesn't take things seriously. یعنی اصل مسئلہ سوشل میڈیا نہیں ہے, اصل چیز ہے بندہ سیریس کتنا, مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں. تو ویسے 30 منٹ کیا ٹینشن ہے یار, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, مطلب میں کیا کروں,
اگر میرے پاس 20-30 منٹ مل گئے, آئی نیڈ سم انٹرٹینمنٹ. اچھا گپ شپ انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, یس ٹھیک ہے, ہے ہی نہیں کوئی بندہ گپ شپ کرنے کے فی الحال اویلیبل نہیں ہے کوئی, کیا کروں, تو لگ جو کوئی بات نہیں, انٹل لگ کے باقی چیزوں کو ہرٹ نہ کرو. تو واٹ ریکوائرز آف یو, وہ ہو رہا ہے تو کیا ٹینشن ہے. مطلب میرے ذمے جو کام ہے میں نے کر دیا پورا, اب کیا مانگتے ہو, میرا A+ آ رہا ہے, نمازیں بھی پوری ہو گئی ہے, ویلا ہوں تو کر لو, کوئی بات نہیں. ہاں اب حرام چیز ہے تو حرام ہوتا ہے جی, اس پہ تو بات ہی نہیں کر سکتے نا, جو وہ تو جھوٹ بھی حرام ہو سکتا ہے, غیبت بھی حرام ہو سکتا ہے, کچھ بھی حرام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس حد تک مینٹلی بھی ریلیکس اور فری رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کر دی ہیں اور کچھ نہ کچھ آپ کو انٹرٹینمنٹ کرنی پڑ گئی, حلال چیز میں حلال انٹرٹینمنٹ دیکھنا, مثال دے رہا ہوں, کچھ بھی ہو جائے میں نے اس پارا پڑھنا ہی پڑھنا ہے, کچھ بھی ہو جائے. اگر وہ میں ایک دم سے نا جب ریل دیکھ رہا ہوتا نا, کچھ چیز دیکھوں تو ایک دم سے مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے آج کا وہ نہیں پڑھا, بس اب وہ میں بند ہو جاتا ہے, میرے سے خود بخود بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, نہیں تو مجھے گلٹ ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک کہ میں نے ریل کی وجہ سے کوئی چیز چھوڑ دی ہے جو زیادہ ضروری تھی, جو زیادہ ضروری, دس از ہیوی فار می. نہیں ضروری کی بات نہیں, ہر بندے کی اپنے اپنے ضروریات ہیں, لیکن میں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے, یہ چیزیں میں نے کرنی ہے. تو جب اس کی وجہ سے وہ چیز میری مس ہوتی ہے نا, یہ چیز مجھے ہٹ کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں وہ اسٹیٹسٹکس سناؤں گا کہ لوگ جو ہے نا, کم از کم زندگی کے عام یوتھ جو ہے آلموسٹ اگر 70 سال کی زندگی جی جائے تو 4.5 سے 5 گھنٹے وہ سوشل میڈیا پہ یوز کرتا ہے. یو نو ہاؤ مچ اٹ کمز, تقریباً 13-14 سال بنتے ہیں. اگر 70 سال کی زندگی ہے, 14 سال یہ بندہ صرف یہ براؤزنگ کرتا ہے. دس از ٹو مچ فار می. وین جب وہ میرا اصل کام سے جو ہے نا مجھے اس نے ڈسٹریکٹ کر دیا, پیچھے لے گیا. تو یہ اب یہ بندے کو نا جتنا سیریس ہے زندگی کو لے کے کہ میری امی کے مسئلے ہیں, میرے گھر میں مسئلے چل رہے ہیں, مجھے یہ کام کرنا پڑے گا, نہیں کروں گا تو یہ کام خراب ہو جائے گا, وہ ریلوں میں نہیں جائے گا یار. مجھے دکھاؤ یہ کتنے جو یہ دکان پہ بچے کام کر رہے ہوتے ہیں, الیکٹریشین کی دکان پہ, وہ کتنی ریلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, مجھے دکھاؤ. یا اگر کوئی بندے کے گھر میں مسئلے ہیں بھی ہیں اور ریلیں بھی دیکھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ مسئلوں کو سیریس نہیں لے رہا, پھر وہ بندہ مسئلوں سے بھاگنا چاہ رہا ہے, وہ پھر مسئلوں سے بھاگنا چاہ رہا ہے. اسکیپزم چاہیے اس کو. اسکیپزم کا سب سے کیا طریقہ ہے, مائنڈ کو کسی اور طرف ڈائیورٹ کر دے, اور کسی اور طرف ڈائیورٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ بھائی اس کو دیکھتے رہو, کچھ اور دیکھتے رہو. ٹھیک ہے, اس کو دیکھ, یعنی وہ اس جگہ سے بھاگتا ہے. اسکیپزم کہتے ہیں اس کو. بالکل ٹھیک ہے, یہ تھیوری ہے اسکیپزم, اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا. تو یہ یوتھ میں عام بات ہو گئی, عام ہو چکا ہے اس وقت اوور آل. ٹھیک ہے, عام بات ہے. لڑکیاں زیادہ ایکٹیو ہیں, لڑکے جو ہے نا وہ زیادہ آرام سے ہو گئے, کام کاج کے نہیں ہے, اور اسکیپ چاہتے ہیں چیزوں سے. اسکیپ چاہتے ہیں. اسکیپ کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے, لگے رہو کہیں اور, گاڑی میں بیٹھ کے موبائل یوز کرو, باتھ روم میں جا کے موبائل یوز کرو, پب جی کھیلنے لگ جاؤ, ایسی گیم کھیلو جو پوری نہیں ہوتی, بس آگے سے آگے. کیا نوٹ کیا, پہلے گیم ہوتی تھی چیچی میچی, تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتی تھی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, یہ ختم ہی نہیں ہوتی گیم, ایسے ہی ہے یعنی 5-7 دن لگے رہو تو ایک اسٹیج ختم ہو. وہ نا ایک دفعہ میں راجا جا کر ایسے سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ پہلے بھی ہوا کرتی تھی. اخبار ایک فرض کریں انٹرٹینمنٹ تھا, میگزین تھا, آپ نے لیڈیز میگزین بھی آ گیا, اب میگزین کھول کر ختم ہو گیا, آپ نے پڑھ لیا, تسلی ہو گئی. ٹھیک ہے, اب سوشل میڈیا فیڈ ختم ہوتی ہے, اور یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ جو ہے نا وہ انہوں نے محنت سے بنایا ہے ایسا, تاکہ ان کی باقاعدہ کام کیا, سوشل ڈلیما, یہ ڈاکومنٹری ہے بڑی کمال, سوشل ڈلیما دیکھنی چاہیے, ابھی اس پچھلے سال آئی ہے. وہ کیا ہے کہ اصل کام ہماری کام کیا ہے, انجینئرنگ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندے کو آن لائن رکھنا. اس کے لیے بھائی ہماری یہ جاب ہے, ان کی تو انہوں نے صحیح کام کیا, ہماری جاب ہے, جو پوری کی ہے تو کیے. اس کے لیے ایک چیز لازم ہے کہ ختم نہ ہو. اگر ختم ہو جائے, پہلے فیس بک بھی ہو جاتی تھی ایک جگہ پہ, لیکن اب نہ ہو تبھی تو وہ رہے گا. اگر وہ ختم ہو, پھر نیٹ کو کیا کریے, فائبر کر دیا ہے, نیٹ بھی فائبر تک لے گئے. بھائی یہ بھی نہ رکے, تاکہ یہ نہ رکے, تاکہ وہ بھی نہ رکے کہ ڈاٹے ختم ہو گیا, وہ بھی نہ ہو. اللہ پیکیج, ہاں جب پہلے تو ہمارے ایم بی ایس ملا کرتے تھے نا, ختم ہو جاتے تھے کہ یار جلدی جلدی ویڈیوز ہی دیکھنی ہم نے. اور آپ تو اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ کہ جس کے پاس نیٹ نہیں ہے, کوئی نیٹ پیکیجز ہیں, نائٹ پیکیجز جو ہیں اس میں سستا نیٹ ہے اور لمبا نیٹ ہے. ملیشیا میں نہیں تھا, ملیشیا میں نہیں, پاکستان میں دیکھا, ہمارے خطے میں دبئی میں آپ جاتے تو آپ کو نیٹ اتنا مہنگا پڑتا ہے, آپ کو نیٹ آپ سعودی عرب اتنا مہنگا پڑتا ہے, یو ہیو بہت مہنگا ہے. آپ سوچتے چلو میاں بیوی 2 لیں کہ 1 لیں یا کچھ گزارا کر رہے ہیں, یو ہیو ٹو کیسے کرنا پڑتا ہے. یعنی ابھی جا کے 70-80 ریال کی سم ملتی ہے. کتنے کی ہے, 8 مطلب آلموسٹ 7-8 ہزار روپے, 9 ہزار روپے, اور اس میں پیکیج 15 MB 15 وہ GB ملنا ہے, اور وہ ختم ہو جاتا ہے. اتنا ہی ہے, ہاں اتنا ہی ہے, دستی ختم ہوتا ہے. آپ نے کال سے اگر ویڈیو کال کر لی نا, اگر آپ نے, اس لیے وہ جو ہوٹلز نہیں ہوتے سعودی عرب میں عمرے والوں کے, وہ نیچے سارے بیلکنی میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں جی, ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں, نیٹ وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے, ایسی ہوتا ہے. ماشاء اللہ. تو شیخ اگلی جو چیز ہم تھوڑا سا اینڈنگ کے ساتھ کافی زیادہ الحمد للہ چیزیں ہم نے سیکھ لی ہیں. ان جنرل جو ہے وہ, کیونکہ آپ چیزوں کو کافی ٹائم مینیج کر رہے ہیں, اور پریکٹیکل گراؤنڈس بھی, پھر آپ نے سوشل کمیونٹی کا کام بھی کر رہے ہیں, پھر ورک شاپس بھی کر رہے ہیں, ان سب کو لے کے جب آپ تنہائی میں بیٹھتے ہیں
تو آپ یوتھ کے بارے میں سوچتے ہیں, تو آپ ایک جنرل ایڈوائس ان جنرل یوتھ کو کچھ کرنا چاہیں جو لوگ جابس کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں. میں بزنس صرف کارپوریٹ کو نہیں لینا چاہوں گا, کیونکہ ہمارے یہاں بیلنس میں اس وقت ایک شالمی والا بندہ بھی بیلنس خراب کیے ہوئے ہے, کیونکہ اس کو احساس نہیں چیزوں کا. ٹھیک ہے, میرے دوست ہیں, ان کی دکانیں ہیں, تو وہ جو ہے وہ جائیں گے 12-1 بجے جائیں گے, اور اس کے بعد پھر لمبے ٹائم کے بعد آئیں گے, دکانیں کھولیں گے بھی ہوں گے, لیٹ بند بھی لیٹ, کوئی بیلنس کا چکر نہیں ہے. ان جنرل آپ کیا ایڈوائس کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, ایک اللہ کی طرف ہے, ایک مخلوق کی طرف ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی طرف جو ہے نا, نماز نہ چھوڑے, کچھ بھی ہو جائے نماز نہ چھوڑے, کچھ بھی ہو جائے, الحمدللہ. یعنی میک اٹ لائک ڈو اور ڈائی والی سچویشن جو ہے. لیکن اس کا وائی ان کو کون سمجھائے گا؟ یہ پھر اپنے ہاتھ میں علیحدہ ورک شاپ ہے. ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور اس کا وائی کو سمجھنے کی کوشش کرنے کم از کم, کچھ سننے اس کے بارے میں. نہیں, اگر اللہ ہے ہاں تو پروو اٹ. یہ نماز ہے. اگر اللہ کو مانتے ہو کہ اللہ ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں 5 دفعہ دن میں بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ, اب تو کہتا میں نہیں آنا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو پروف کرنے کے لیے بار بار دنیا چھوڑنی پڑتی ہے. لٹرلی میں یہ کہتا ہوتا ہوں, بندہ کام کر رہا, اللہ کہتے ادھر آ, اللہ بس 2 منٹ ادھر آ نا, اللہ 2 منٹ ادھر آ, اور بندہ نہ آ جائے تو کتنی بری بات لگتی ہے نا. اب سوچو, اللہ کھڑا ہے اور اللہ کہ ادھر آ, آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً جائیں گے. دیٹس نماز. لٹرلی 5 دفعہ دن میں اللہ تعالیٰ بندے کو بلاتا ہے کہ ڈسٹریکٹ نہ ہو باقی چیزوں سے, یہ غافل نہ ہو جائے. یعنی ہی ول آلویز نو کہ ہو از اللہ, اور میری اوقات کہاں تک ہے کہ اس کے بعد میں کام نہیں کر سکتا. تو اللہ کی طرف نماز کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, صرف نماز ہے. اگر یہ نہیں ہے, ہر مذہب میں ہے کچھ نہ کچھ عبادت جو ہے, عبادت کا تصور کیوں ہے؟ وہ صرف اس وجہ سے ہے تاکہ وہ اس چیز پہ قائم رہے. اور اسلام کے اندر یہ 5 نمازیں, یعنی اف یو بلیو ان اللہ. مجھے لگتا ہے یہ سہولت اصل میں اسکیپ ہے قسم کا, جو آپ اپنے کام میں اتنا گھس جاتے ہیں تو بہت فائدہ ہے. آپ نے پھر وضو کرنا ہوتا ہے, کتنا فریش ہو جاتے ہیں آپ نے, کہتے ہیں منہ دھونا ہے, ہاتھ دھونے ہیں, ایکسرسائز کرنی ہے, آپ بلڈ سرکولیشن ہونی ہے, کوئی بزنس ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, اسٹریس کے اندر آپ جائیں منہ ہاتھ دھوتے تو آپ کو مطلب سگریٹ بھی پینے چلے جاتا ہے. سارے باہر نکل کے سگریٹ بھی تو پی لیتے ہیں بھائی, نماز پڑھ لیتے, کیا ٹینشن ہے. ایک بار تو لوگوں کی طرف ایک ہی چیز ہے, علمی لوگوں سے جڑ کے رہیں, یعنی ویکلی بنیادوں پہ ہو یا منتھلی بنیادوں پہ ہو, 2-3 نمبر آپ کے موبائل میں ہونا چاہیے علماء کے, جڑ کے رہیں. جو ابھی یہ کچھ ہو رہا ہے نا, یہ امپاورمنٹ ہے. تو صاحب مسجد کے ساتھ جڑا تھا بندہ نا, مسجد میں اب کوئی نظام ہونا چاہیے, ہم کہتے ہیں. اب جب نظام ہوگا تو وہ کچھ نہ کچھ سن لیا کرے گا, جس کی وجہ دوبارہ اس کو ہوتے ہاں یار ہونا چاہیے, لیکن پھر 2-3 مہینے کے بعد پھر وہ خراب ہو گیا, پھر کچھ سن لیا, پھر ٹھیک ہو گیا. یعنی ول آلویز فال, بٹ کچھ ہونے چاہیے, ایسا سسٹم بنائے جو آپ کو کھڑا کر دے. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ علمی لوگ, عالم لوگ ہوتے ہیں, صحبت والے, صحبت ہوتی ہے. نہیں, علمی لوگوں کی صحبت, علمی لوگوں کی صحبت, صرف صحبت نہیں, علمی لوگوں کی صحبت, جو کچھ نہ کچھ آپ سے بہتر علم رکھتے ہیں. آپ کیا کہ جہاں علماء سے جڑے کیسے نہیں بھائی, کچھ اچھے ایسے یوتھ سے بھی جڑ سکتے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں اور آپ سے بہتر ہے علم میں, آپ سے بہتر ہے. امام احمد بن حنبل کہتے تھے اپنے سے اچھا دوست بناؤ, نہیں ہے تو اکیلے رہو, یہ بہتر ہے, یہ بہتر ہے. یس, یہ نہیں تو اپنے آپ کو خراب کر لو گے, یس ڈاؤن گریڈ ہو جاؤ گے, ڈاؤن گریڈ ہو جاؤ گے. تو اپنے سے اوپر کا آپ 5/10 ہیں تو کم از کم 60/10 والا دوست بناؤ, علمی. تو اب میں کچھ علمی لوگوں سے دوستی رکھتا ہوں نا, وہ کسی بک کا نام لے دیں, میں نے نہیں وہ پڑھی ہوتی ہے, میں نے کچھ کی نہیں ہوتی, تو مجھے بڑی گلٹ سے لگ جاتا ہے, میں اس سے پیچھے ہوں, تو میں کم از کم یہ ضرور پڑھوں. تو مجھے کہتے ہیں جواد بھائی آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا, آپ نے یہ پڑھا ہے؟ میں کہا نہیں یار اس کے بارے میں تو نہیں پڑھا. کہتا کمال ہو گیا, آپ نے ریسرچ ہی نہیں کی. تو آئی فیل ریئلی گلٹی. اب یا تو میں یہ دوستی چھوڑ دوں گا کیونکہ مجھے گلٹی کراتے ہیں, یا میں بک پڑھوں گا. ہاں, رہنے کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑے گا, کچھ پڑھنا پڑے گا. تو یہ 2 چیزیں بندوں کی طرف, واللہ علماء سے جڑ کے رہیں, یو ول نیور بی ڈسٹریکٹڈ, اور آپ ہمیشہ انشاءاللہ صراط مستقیم پہ رہیں گے. اور ادھر نماز رکھیں, اللہ سے آپ کا رابطہ رہے گا, الحمدللہ کنیکشن رہے گا. الحمدللہ. جواد بھائی آپ کی بہت زیادہ قیمتی وقت کا, قیمتی اپنا سارا جرنی شیئر کرنے کا, اور اینڈ پہ یہ قیمتی موتی جو ہے ہمیں دینے کا بہت شکریہ. اور انشاءاللہ ہم آپ سے ساری چیزیں لیتے رہیں گے انشاءاللہ. دعا میں رکھیے گا ہمیں بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.